عباس کردیسی اسے ڈھونڈتے ہوئے اسی پہاڑ پر پہنچ گئے تھے۔ زمزام بے حس و حرکت وہاں ٹیلے سے ٹیک لگائے گمسم سا بیٹھا تھا، چہرے پہ جیسے صدیوں کی سی تکن نمایاں تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈ کی وجہ سے نیلے پڑے ہوئے تھے، مگر اسے سرد و گرم کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خود سے بیگانہ تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر انہیں یوں لگا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ زمزام، وہ بھی اس کے قریب بیٹھ گئے اور اسے دھیمی آواز میں پکارا، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ کھوئی ہوئی کیفیت میں مبتلا تھا۔ بیٹا، انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر خواہش جلد سے جلد پوری ہو جائے، مگر ہر خواہش پوری ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ صبر بھی کسی بلا کا نام ہے۔ اگر ایسا نہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ کا نتیجہ یہ نہ ملتا کہ صرف 90 لوگ ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری کی حالت میں 40 سال کا صبر۔ واقعہ افق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صبر۔ تہمت لگنے پہ صفائی میں باپ بیٹی نے کچھ نہیں بولا۔ صبر کے بدلے میں گواہی آسمان سے آتی ہے۔ ہم کیوں نہیں سیکھتے قرآن کی مثالوں سے؟ یہ محض قصے کی کہانیاں اور احکامات کی کتاب تو نہیں، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کبھی میں اپنی اماں سے کہتا تھا کہ کتنا صبر، تو بڑی معصومیت سے کہتی تھیں، اتنا صبر کہ تمہیں رب نظر آنے لگ جائے۔ اماں، قرآن میں صبر کا حکم تو آیا ہے، جبر سہنے کا تو نہیں۔ الحمدللہ، عزت و ذلت، زندگی و موت، سزا و جزا کا واحد مالک اللہ ہے۔ اگر اس پر انسان کا اختیار ہوتا تو ہم ظالم لوگ تو زندگی ہی چھین لیتے۔ ایک دوسرے کی بڑی حکمت ہے اس ذات، اس نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا۔ کسی سے بولنے کا حق چھین لینا عین عبادت تو نہیں۔ ہاں، بولنے والا بھی ماپ تول کے بولے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہے۔ انوائٹس آف دا گڈ ڈیڈس۔ آج کا مبلغ یہ بھول جاتا ہے احکامات صادر کرنے سے پہلے لہجے میں مٹھاس بھی رکھنی تھی، حسن اخلاق پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے محبت بھی بانٹنی تھی۔ کفر، شرک، منافقت، بدکرداری کی قطغنیں لگانے سے پہلے اسے اپنا تو بنا لیتے، پھر دین سکھانا آسان ہو جاتا۔ لیکن نہیں، شیطان کہتا ہے جلدی کر، جادو کی چھڑی پھیر، تقویٰ کے لفافے میں لپیٹ کے اور اکیلا ہو کے بیٹھ جا۔ جس کے پاس اخلاق کی دولت نہیں، میری نظر میں ارب پتی ہو کے بھی فقیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ حضرت ایوب تھے، پھر اللہ پاک نے ان کو ملٹی ملینئر اپنے وقت کے آزمایا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کی ساری اولاد تھی اور ساری ایک ساتھ فوت ہو گئی۔ وسیع و عریض رقبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئیں اور اللہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دیں۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے رحم مانگا۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا اور ان کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ دولت اور شان و شوکت عطا کی۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ سورۃ الانبیاء۔ اس طرح اللہ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بے بسی کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا نہیں کر سکی، تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دے۔ اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور ایسی بیوی میں سے بچہ دے دیا جو بچے پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ سورۃ مریم۔ اور جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اور کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنے لگا ہے، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر۔ اے زکریا، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ القرآن سورۃ مریم۔ پھر قرآن میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بے بسی کا یہ عالم تھا۔ قرآن کہہ رہا تھا کہ وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔
اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ کو پکارا، اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیے کہ میرے بندوں مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا، ابراہیم کو جلدی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، یوسف کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے۔ مگر دادا جان میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے خدا نے اس آزمائش میں کیوں ڈال دیا؟ کیوں دادا جان کیوں؟ بیٹا، ایک ہوتی ہے آزمائش، ایک ہوتی ہے تکلیف، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن تم سمجھنے میں غلطی کرتے ہو۔ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یقین مانو آزمائش کبھی بھی تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بھیجی جاتی، اور آزمائش تم پر تب آتی ہے جب اللہ تمہیں اپنے بہت قریبی بندوں میں چن لیتا ہے، تب وہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنے کے لیے تم پر آزمائش بھیجتا ہے۔ یقین مانو تمہاری زندگی میں کوئی بھی آزمائش ایسی نہیں گزری جو تمہیں کچھ نہ کچھ سبق سکھا کے نہ گئی ہو، بلکہ یہ تمہیں ایک بہترین اور سمجھدار انسان بنانے کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ یہ آزمائش تمہیں دنیا کے سب رنگ دکھانے کے لیے آتی ہے، اور پتہ ہے تکلیف کیا ہے؟ جو تمہیں صحیح معنوں میں تکلیف میں چھوڑ جائے، جس سے نکلنے کے بعد تم اس کے اندر موجود ہو، یہ ہے تکلیف۔ جب تم لوگوں کے پیچھے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، جب تم لوگوں سے امید وابستہ کر بیٹھتے ہو، تب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف، اور جو ہر پل کی اذیت اور مایوسی میں مبتلا کر جائے، یہ ہوتی ہے تکلیف۔ اس کے پیچھے خود کو روگ مت لگاؤ، صبر و استقلال کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوڑنا، دیکھنا ایک دن اللہ تمہیں تمہارے صبر کا اجر ضرور دے گا۔ اس آزمائش پر کھرا اترنا اب تمہارا مقصد حیات ہے۔ وہ رسانیت سے اسے سمجھا رہے تھے، وہ یک ٹک ٹک ٹکی باندھے خلاؤں کو گھور رہا تھا۔ آکسفورڈ کا بزنس ڈگری ہولڈر بن گیا ہے، اسی خوشی میں تھوڑی ہو جائے۔ اس نے سمسام کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں یار، تجھے پتہ ہے مجھے یہ سب پسند نہیں، میں نہیں پیتا، اس نے ناگواری سے کہا۔ اچھا چل یار، اب آ ہی گئے ہیں تو اندر چلتے ہیں، کچھ آنکھیں ہی ٹھنڈی کر لیں۔ نہیں افندی، میرا دل نہیں، سمسام نے اسے منع کرنا چاہا۔ تیرے دل کا کیا ہے، وہ تو کبھی کسی بھی چیز کو مانتا نہیں۔ چل نا یار، میرے کہنے پر آج آخری رات ہے تیری یہاں، پھر تو نے پاکستان واپس فلائی کر جانا۔ آج رات کو یادگار بنا لیتے ہیں۔ اس نے سمسام کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اندر گھسیٹ لیا۔ یہ اس شہر کا ایک مشہور کلب تھا، جس میں رات کے اس پہر دن کا سما تھا۔ اس کا ٹیسٹ کچھ عجیب سا نہیں۔ اس نے شیشے کے گلاس میں سے ایک سپ لیتے ہوئے کہا، جسٹ ایپل ڈرنک ہے یہاں کی اسپیشل۔ اس نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ سمسام نے برا سا منہ بناتے ایک ہی بڑے گھونٹ میں اس ڈرنک کو اپنے حلق میں اتار لیا اور کھٹاک کی آواز سے گلاس سامنے ٹیبل پر دھرا۔ اسے کچھ ہی دیر میں اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا اور آنکھوں میں بوجھل پن اتر آیا۔ تھینکس، سمسام تو نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ آج تیری وجہ سے میرے ڈیڈ کی ڈوبتی ہوئی کمپنی پھر سے بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ تو نے جس طرح اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے بزنس میں میری مدد کی، اس کا احسان میں چاہوں تو وہ بھی ساری زندگی نہیں اتار سکتا۔ وہ دونوں کلب میں ایک بازو صوفے پر پھیلائے اور دوسرے ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے بیٹھے تھے، اور بہت سی لڑکیاں ان دونوں کے آگے ڈانس کر رہی تھیں۔ انگلش لاؤڈ بے ہنگم میوزک کے شور سے کچھ ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اتار سکتا ہے احسان۔ سمسام کے سر پہ وسکی کا نشہ چڑھنے لگا تھا، جو افندی نے اسے ایپل ڈرنک کہہ کر پلائی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، وہ کیسے؟ افندی نے چونک کر سمسام کی جانب دیکھا۔ سمسام نے سرگوشی نما آواز میں اسے کہا تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈانس فلور پہ لڑکے اور لڑکیاں اس میوزک میں ایک دوسرے کی باہوں میں تھرک رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی ان سب سے آگے میوزک کے ساتھ ساتھ اپنے بازوؤں کو ہلاتی سمسام کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھوں سے اٹھ کر اس کے ساتھ ڈانس فلور پہ آنے کے اشارے کر رہی تھی۔ سمسام نے ناگواری سے نظروں کا زاویہ بدل لیا، جبکہ افندی نے اس کی پیشکش قبول کرتے ہوئے ڈانس فلور کا راستہ ماپا۔ ایک نیا پارٹنر مل جانے پر اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رونما ہوئی۔ وہ اپنی دلکش اداؤں سے ڈانس کرتی افندی کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ سمسام نے مسکرا کر افندی کو دیکھا تو اس کی نظریں اچانک ایک جگہ ٹھہر سی گئیں۔ سیاہ چست جینس کی پینٹ اور سکن ٹائٹ شاہ ویسٹرن ڈیزائنر شرٹ پہنے، پاؤں میں ہائی ہیلز، سیاہ لانگ شوز پہنے
पर्म्स शुदा सुनहरी बालों को खुला छोड़े गले में एक छोटा सा मफलर लपेट रखा था जो इसके जिस्म की रानाइयाँ छुपाने में नाकाम हो रहा था। डीप रेड मेकअप में वो किसी अंग्रेज़ के साथ डांस फ्लोर पर झूम रही थी। अफंदी और वो लड़की दोनों स्टेप बाय स्टेप डांस करके क्लब में माहौल बनाए हुए थे और वो अंग्रेज़ लड़का इसके सामने खड़ा इसके साथ लगकर डांस कर रहा था। इसके डांस स्टेप बहुत कमाल के थे। समसाम हजूम को चीरते हुए इस तक डांस फ्लोर पर आया, मगर इतनी देर वो इसकी नज़रों से न जाने किधर ओझल हो चुकी थी। वो अंग्रेज़ लड़का भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गाना ख़त्म हो चुका था। तुझे भी डांस करना है किसी के साथ तो दोबारा गाना लगवाऊं? अफंदी ने शरारत से आंख विंक किए समसाम से पूछा। ओ जस्ट शट अप अफंदी। इसने मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा, मगर वो लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं दी। किसे ढूंढ रहा है? समवन स्पेशल? इसने हंसते हुए कहा। यह मजाक का वक्त नहीं अफंदी। मैंने उसे अपनी आंखों से यहाँ देखा। वो अभी भी अपने इर्द गिर्द देख रहा था। किसे देखा? अफंदी ने नासमझी से उसे देखते हुए पूछा। नॉट अगेन यार, अब ये मत कहना तूने गुलरुख को यहाँ देखा। अफंदी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तुझे मेरी बात का यकीन नहीं ना? समसाम के चेहरे के तासुरात पथरीले हो गए थे। वो खफकी से बोला। मुझे तो क्या किसी को भी तेरी बात पर यकीन नहीं। चल आप बाहर चल कर बात करते हैं, यहाँ बहुत शोर है। वो दोनों साथ साथ चलते हुए बाहर आ गए। क्लब से बाहर निकलकर वो राहदारी पर खड़े थे। कितना अरसा तो यहाँ के हॉस्पिटल में रहा, वहाँ की हर नर्स को पकड़ कर गुर्रुख समझ कर क्या क्या करता रहा, सब जानता हूँ मैं। इसने जानबूझकर बात शरारत अमेज अंदाज में की। तो जैसा बेगैरत दोस्त आज तक नहीं देखा, वो दांत कचकचा कर बोला, और कभी देखेगा भी नहीं। वो दांत निकुसते हुए हंसा। इससे पहले कि वो पार्किंग की तरफ बढ़ते, कोई तेजी से भागते हुए इसके शाने से टकराया। समसाम को तो कुछ नहीं हुआ, मगर जिसकी इसके साथ टक्कर हुई थी वो नाजुक सा वजूद हिलकर रह गया। यू फूल, वो सिनफे नाजुक बारीक गजीली आवाज़ में बोली और इससे पीछे होती तेज़ी से आगे बढ़ी, मगर इसके ऊनी मफलर का किनारा समसाम के ब्रेसलेट के साथ अटक गया। वो तेज़ी से वापस पलटी। इसने झुककर ब्रेसलेट में से अपने मफलर का किनारा निकालना चाहा तो इसके चेहरे पर सुनहरी रेशमी बाल बिखर गए, जिससे इसका चेहरा सबसे छुप गया। अफंदी खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था। कम ऑन फास्ट मार्शमेलो, पुलिस इज हेयर। फिलिप ने इसकी कलाई से खींचकर उसे अपने साथ ले जाना चाहा। वेट फिलिप, जस्ट अ लिटिल बिट। इसकी चंचलाहट बड़ी आवाज़ पर फिलिप ने पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनी। इसने सूरत से मफलर इसके ब्रेसलेट से निकालकर अपने रेशमी सुनहरे बालों को झटका देकर चेहरे से पीछे किया तो बाल समसाम के चेहरे से मस होकर इसकी पुश्त पर गिरे। समसाम तो हैरत ज़दा नज़रों से उसे देखता रह गया। रुख इसने किसी ख्वाब किसी कैफियत में हाथ आगे बढ़ाया। लेट्स गो फ्लिप। वो बिना किसी की तरफ देखे फ्लिप का हाथ पकड़े अंधाधुंध पार्किंग की तरफ भागने लगी, जहाँ लाइन से बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। गिव मी योर पिन, फ्लिप ने इससे हड़बड़ी में कहा। व्हाट? इसने मखमसे में फंसे हैरान कुन नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। गिव मी प्लीज़, डोंट आर्ग्यूमेंट। फ्लिप ने पिन देने के लिए जोर दिया तो इसने अपने पर्नशुदा बालों में से पिन निकाल कर उसे पकड़ाई। लुक एट यू माई ट्रिक, फ्लिप ने हंसते हुए आंख विंक किए कहा तो वो इसकी कार्रवाई देखने लगी। इसने पिन को गाड़ी के लॉक में घुमाकर इसका लॉक खोल दिया और दोनों जल्दी से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर सर झुकाए चुप गए। अंधेरे में वो किसी को दिखाई नहीं दिए थे। वो रुख थी अफंदी, मैंने उसे देखा। समसाम के मुंह से अल्फाज टूट टूट कर निकले। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इससे पहले कि वो अपना तवाज़ुन खो देता, अफंदी ने उसे संभाल लिया और उसे हॉस्पिटल ले गया। उसे पता था अब वो हॉस्पिटल जाए बिना ठीक नहीं होगा। पुलिस आई और इन्हें ढूंढकर नाकाम वापस चली गई। हे मार्शमेलो, कम आउटसाइड। फ्लिप ने पुलिस के जाते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए उसे कहा तो वो इसके साथ बाहर निकल आई। एक अदा से शाने से बालों को झटक कर पीछे करते वो गाड़ी के बोनट पर एक पाँव की हील्स टिकाए खड़ी थी। सिगरेट? इसने फ्लिप की फ्रंट पॉकेट की तरफ इशारा करते हुए सिगरेट मांगी तो फ्लिप ने मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाल लिया और इसमें से एक सिगरेट निकाल कर उसे पकड़ाई और एक खुद लबों में दबाई। पहले इसकी सिगरेट को लाइटर से सुलगाया, फिर अपनी को। इसने शोला भड़कते ही एक लंबा सांस खींचकर कश भरते हुए धुआं हवा में उछाल दिया। वो माहिराना अंदाज में कश पे कश लगा रही थी। महमल शेख यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत और मगरूर रईसज़ादी थी, जिसे अपने आगे सबके सब अपने पाँव की धूल लगते। वो अपनी नाक पे मक्खी तक न बैठने देती। इसमें लड़कियों वाली कोई बात न थी। इसके सभी शौक लड़कों के जैसे थे। ऊपर से फ्लिप इसका यूनिवर्सिटी फ़ेलो, जो इसे सारे गलत कामों में अपने साथ लगाए रखता था।
مل کر سگریٹ پینا، فن اور انجوائمنٹ کے طور پہ چھوٹی موٹی چوریاں کرنا، حالانکہ اس کے پاس ڈالرز کی ریل بیل تھی۔ یہ سب وہ صرف کچھ نیا ڈیرنگ کرنے کے چکروں میں کرتی تھی، مگر وہ ہر دل دھڑکانے والا حسن رکھتی تھی۔ اس کی گھنی پلکوں کے ساتھ بڑی غزالی آنکھیں تھیں، سرخ و سفید چہرے پر دلکش نقوش اسے سب سے نمایاں بناتے تھے۔ اس کی موم ویسٹرن یہیں کی رہنے والی جینیفر تھی، جس کا تعلق اپر کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ اپنی سوسائٹی کی بڑی بڑی پارٹیوں میں شرکت کرتی اور اس نے محمل کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا، لیکن 2 ماہ پہلے ہی ایک رات پارٹی سے واپسی پہ نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک حادثے میں وہ موت کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ محمل خود کو ان کے جانے کے بعد بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ڈیڈ بزنس میں اتنے مصروف رہنے لگے تھے کہ انہیں کوئی خبر نہیں رہی کہ ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی فلپ کے ساتھ مل کر کن کاموں میں پڑ گئی تھی۔ یونیورسٹی بنک کرنا اور وہاں کے اسٹوڈنٹ کو تنگ کرنا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ خاصی بگڑ چکی تھی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک محل نما گھر کے آگے رکی۔ چوکیدار کے گیٹ کھولنے کے بعد گاڑی سیدھا پورچ میں رکی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا اور اتری۔ وہ اپنا کلچ لاپرواہی سے اس کی طرف اچھالتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، ڈیڈ آ گئے؟ یس میم۔ میڈ صورت سے اس کا کلچ سنبھالتے سر جھکائے مؤدب انداز میں نظریں جھکائے بولی۔ وہ کہتی ہوئی سیدھا لاؤنج کے دروازے پر رکی اور دروازہ کھول دیا۔ بڑے سے 2 منزلہ عالیشان گھر میں خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، سارے ہال کی لائٹس جل گئیں، پورا گھر روشنی سے نہا گیا۔ بڑا سا لاؤنج تھا، آف وائٹ اور گرے تھیم دی گئی تھی، جس کے بیچ ہاف وائٹ گرے کشنز کے ساتھ صوفے رکھے گئے تھے۔ بیچ میں شیشے کی میز، دائیں طرف اوپر جانے کی سیڑھیاں تھیں جہاں لائن سے کمرے اور ایک لائبریری تھی، اور بائیں طرف ایک بڑا سا ڈائننگ ہال تھا۔ اس کے بیچ ایک بڑی سی ڈائننگ ٹیبل رکھی گئی تھی۔ اس کے عقب میں بڑا سا خوبصورت کچن تھا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہاں اس وقت گھر کے حلیے میں ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس باروب سے ہارون شیخ اسے خفگی سے دیکھ رہے تھے۔ ڈیئر محمل، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ ٹائم دیکھا ہے آپ نے، رات کا 1 بج رہا ہے۔ آپ کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے ہر معاملے میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کرتی پھریں۔ آپ جانتی ہیں نا آپ کی موم کی ڈیتھ کی وجہ سے پہلے ہی میں کتنا ڈپریس ہوں۔ اب آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولے، ڈیڈ میں آپ کو بتایا تو تھا، آج میرا فلپ کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان بن گیا تھا، لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈال کے بولی، اوکے ڈیئر، اب آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رات 9 بجے کے بعد نو آؤٹنگ۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بولے، اوکے ڈیڈ، پر ایک بات آپ پھر سے بھول گئے۔ وہ خفگی سے بولی۔ ہارون شیخ ناسمجھی سے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو دیکھ کر بولے، وہ کیا؟ آپ کی بیٹی ڈیرنگ ہے، اب بڑی ہو چکی ہے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ادا سے اپنے بال پیچھے جھٹکتی ہوئی بولی، پر آپ میرے لیے تو میری سویٹ لٹل سی ڈاٹر ہی رہو گی نا۔ وہ پیار سے بولے، اوکے ڈیڈ، آپ کچھ بھی بول لیں، گڈ نائٹ ڈیڈ، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ بولتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر اپنے روم کا دروازہ کھولا۔ ایک خوبصورت اور وسیع کمرہ تھا، پنک اور وائٹ کلر کی تھیم دی گئی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک خوبصورت گول ڈیزائن کا بیڈ رکھا گیا تھا اور دیوار پنک کلر کا پینٹ تھا۔ دیواروں پر اس کی خوبصورت تصویریں لگی ہوئی تھیں، کوئی آئس کریم کھاتے، کوئی بائک چلاتے اور ایک ہارس رائڈنگ کرتے ہوئے۔ وہ روم میں آ کر ڈریسنگ روم میں ہی موجود واش روم میں گئی۔ کچھ دیر بعد نائٹ ڈریس میں ملبوس باہر آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ٹیبل سے جینیفر کی فریم میں لگی تصویر اٹھائی، اس تصویر کو ہاتھ میں لیے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی ایک آنسو نکل کر اس تصویر پر گرا۔ ماما، اس نے دھیرے آواز میں کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے لڑی کی صورت میں آنسو بہنے لگے۔ ماما، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جاتی، میں بھی آپ کے ساتھ اپنی لائف انجوائے کر رہی ہوتی۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ آپ کیوں اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ آپ نے ہی تو مجھے جینے کے نئے رنگ سکھائے تھے۔ وہ جانے انجانے میں دھیمی آواز میں شکوے کر رہی تھی۔ دن کی رات میں باہر سے ہمہ وقت مضبوط دکھائی دینے والی لڑکی ہر رات کے وقت اسی طرح ٹوٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جو اداس تھی باہر سے، وہ اپنی ماں کا دیا مضبوط پن کا مکھوٹا چڑھائے ہوئے تھی، اندر سے اتنی ہی ٹوٹی بکھری ہوئی تھی۔ جینیفر کی تصویر کو اپنے سینے پر رکھے وہ آنکھیں موندے آہستہ آہستہ گہری نیند میں چلی گئی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ رخ جس سے مجھے محبت تھی، اچانک غائب ہو گئی، اور مجھے یہ کبھی پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ مجھے کیوں چھوڑ کر گئی، اور میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ وہ اس وقت ایک انتہائی کم روشنی والے کمرے میں اپنے سائیکالوجسٹ کے ساتھ تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد افندی اسے اس کے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا تھا۔ اس کا سیشن جاری تھا۔
میرا اس سے رابطہ ہو یا نہ ہو، ہم کبھی زندگی میں ملیں یا نہ ملیں، لیکن اس کا خیال ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس کا خیال کوئی مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اسے پتہ بھی ہے کہ مجھے اس کے خیال سے سکون ملتا ہے، مگر پھر وہ خیال میں بھی مجھے تنہا چھوڑ جاتی ہے۔ اس کے الفاظ کا چناؤ، لہجے کا ٹھٹھرتا ہوا سرد پن سامنے بیٹھے سائیکیٹرسٹ کو بھی پل بھر کے لیے چونکنے پر مجبور کر گیا۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو عام بندے کی سمجھ سے باہر تھیں۔ کوئی بھی دوسرا سننے والا شخص یہ سوچے گا کہ وہ پاگل ہو چکا ہے، مگر بطور ماہر نفسیات اس نے سوچا کہ اس کے اندر موجود دکھ کی گہرائی کتنی زیادہ ہے، جو کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا۔ بے شمار حادثات سے گزرنے والے اسی طرح گمان کرتے ہیں۔ میرا دل کسی بھی محرومی پہ نہیں رویا، مگر اس کی محرومی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بے شک خدا کی بنائی گئی کائنات بہت بڑی ہے، مگر میری کل کائنات تو وہ تھی جو مجھ سے بچھڑ گئی۔ آپ کو پتہ ہے، جب میری پہلی نظر اس پہ پڑی تو مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ خدا نے میری آنکھوں کو روشنی اسی منظر کو دیکھنے کے لیے بخشی تھی۔ جب جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، تب تب میرے حلق سے آواز نہیں نکلتی۔ اس کے ہونے سے اس کے کھونے کا سفر انتہائی دردناک ہے۔ اگر مجھے وہ نہ ملی تو میری موت واقعہ ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے میرا بس وہی علاج ہے، اسے اپنے خیالوں میں دیکھنا، اسے سننا بھلا لگتا ہے۔ مجھے ہر طرف صرف وہی دکھائی دیتی ہے۔ میرے چاروں طرف ہر وقت نہ جانے کتنے لوگ اور ان کی کتنی آوازیں ہوتی ہیں، مگر مجھے صرف وہی سنائی دیتی ہے۔ اس کا تصور چپ چاپ برستا ہے مجھ پر۔ میں اس کے بنا ہنس تو سکتا ہوں، مگر خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنے دلی جذبات کی عکاسی کرتا ایک بار پھر سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھ کو کسی الوداع نے نہیں رلایا۔ یوں بچھڑتے ہوئے وہ مجھ سے میری مسکراہٹ کا سبب پوچھتے، مگر کوئی کیا جانے یہ بات جانا، تمہارے جانے کے بعد سے مجھ پر مسلسل وہ لمحے طاری ہیں جن میں تم کو گوا دیا تھا۔ میں ابھی بھی منتظر ہوں کہ تم پلٹو، ایک نظر مجھ پر ڈالو۔ اب تو لگتا ہے تمہیں گوا کے ہے ہی کون جس کو جاتا دیکھوں کہ دل دھڑکنا ہی چھوڑ دے۔ وہ تو اس دن سے اب تلک تمہاری نظر کا منتظر ہے کہ تم جو دیکھو تو وہ بھی دھڑکے، میری آنکھوں سے وہ منظر ہٹے، تو پھر یہ نئے چہروں کو کھوجے، پھر آشنا چہروں کی قحط سے ان میں جذبوں کا کوئی سیلاب امٹے۔ کوئی کیا سمجھے گا بات جانا کہ مجھ پہ تو ایک عمر سے تمہارے بچھڑنے کا عذاب طاری ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر اپنے روم سے باہر آئے اور افندی کو دیکھ کر اس سے مخاطب ہوئے۔ پہلے بھی کئی سیشن ہو چکے ہیں ان کے ساتھ، ان کا ذہن ایک جگہ پر آ کر رک سا کیا ہے۔ عام روٹین میں وہ بالکل نارمل رہتے ہیں، لیکن جب جب اپنے ماضی کے متعلق سوچتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو واپس انہیں یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ وہ ہر طرف وہی دیکھتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے صحرا میں پیاسے کو پانی دکھائی دیتا ہے، بالکل ویسے انہیں بھی اپنی آنکھوں کے سامنے وہی دکھائی دیتی ہے جسے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات کے مطابق 3 ماہ میں ایسا انسان اس طرح کے ٹراما سے باہر نکل آتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی محبت میں بالکل ڈوب چکے ہوتے ہیں، انہیں 6 ماہ لگ جاتے ہیں اس سے باہر نکلنے میں۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ انہیں اس محبت سے باہر نکالا جا سکتا ہے، یہی تو ایک ماہر نفسیات کا کام ہے۔ وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہیں۔ اگر وہ سائیکولوجیکل ہیلپ نہیں لیتے تو وہ یوں ہی اندر تڑپتے رہتے، مگر اس وقت انہیں اکیلا مت چھوڑیے گا۔ اتنا مینٹلی ڈسٹرب انسان خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ انہیں جلد از جلد ان کے والدین کے پاس بھیج دیں۔ گھر کا پرسکون ماحول ملے گا تو امید ہے وہ جلد ہی اس ٹراما سے باہر نکل آئیں گے۔ ڈاکٹر نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ افندی کے لب بھنج کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ عالم آفس میں بیٹھے ضروری فائل کو دیکھ رہے تھے جب ان کی توجہ فون بیل نے اپنی طرف کروائی۔ ہیلو، کون؟ انہوں نے بنا اسکرین پر چمکتے نمبر پر نظر ڈالے کال ریسیو کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ اچھا کر رہے ہیں اب آپ، بہن کی آواز اور نمبر بھی بھول گئے، فضا نے شکوے بھرے انداز میں کہا۔ ارے فضا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں بھلا تمہیں کیوں بھولوں گا، میں بس ضروری فائل دیکھ رہا تھا تو موبائل دیکھے بغیر کال ریسیو کی۔ بھائی رہنے دیں، یہ عذر تراش نے مجھے بتانا تھا کہ میں کل شام آ رہی ہوں آپ کے ہاں کسی خاص مقصد کے تحت۔ انہوں نے نرم انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، تمہارا ہی گھر ہے، جب چاہو آؤ۔ عالم نے فائل بند کر کے چیئر کی پشت پر سر رکھ کر کہا، اور اس گھر میں بیٹی بھی میری ہی ہے، جب چاہے لے جاؤں، اسے یاد رکھنا۔
عالم کے کان کھڑے ہوئے۔ ارے بھائی، میں تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈوں تو مجھے تمہاری جیسی بہن نہیں ملے گی۔ اتنی محبت کرنے والی پرخلوص، اور ہمارے بچوں میں کوئی فرق تھوڑی ہے۔ جیسے سعدیہ تمہاری بیٹی ہے، ویسے عاشر بھی میرے لیے بیٹوں کی طرح ہے۔ عالم نے فضا کو تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ بالکل، اب کی ہے نا میرے دل کی بات۔ چلو میں کل شام آ رہی ہوں، پھر سے بتا دوں۔ وہ پاور کرانا نہیں بھولی۔ اوکے فضا، اوکے۔ میں ہما اور سعدیہ کو بھی بتا دوں گا۔ کچھ رسمی گفتگو کے بعد کال کٹ کر دی۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ابھی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ اس کا خون خوف سے خشک ہو گیا۔ سامنے اس کے ہی بیڈ پر عاشر ملک سکون سے ٹانگیں پھیلائے، دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھے، کراؤن سے ٹیک لگائے اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپ؟ سعدیہ نے نظروں اسے دیکھتے ہوئے حیرت اور ڈر کی ملی جلی کیفیت میں چلائی۔ آپ یہاں اس وقت، وہ بھی میرے کمرے میں؟ آپ اندر کیسے آئے؟ ملک عاشر سعدیہ کے سوالوں کو سنتا، ہنستے ہوئے مگر بنا کوئی جواب دیے چپ چاپ اسے دیکھے بس مسکرائے چلا جا رہا تھا۔ جواب دیجیے، کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ کسی ہرنے کی مانند ڈری سہمی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اب وہ پاؤں بستر سے نیچے رکھے بیڈ سے اتر کر سعدیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ سعدیہ اسے خود کی طرف بڑھتے دیکھ الٹے قدم لینے لگی۔ میں نے کہا نا زبان بند رکھنا، وہ یاد کروانے آیا ہوں، سوچا کہیں تم بھول نہ گئی ہو پرانی باتیں۔ سعدیہ اس کی بات پر پہلے تو خوفزدہ ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہوش اڑ گئے۔ جو آج اس کے گھر میں اکیلی اس کے کمرے تک پہنچ چکا تھا، وہ اب فاصلہ کم کرتے اس کے قریب آ رہا تھا۔ سعدیہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دروازے سے باہر نکلنے کے لیے پلٹی، مگر اس نے مضبوطی سے سعدیہ کو کلائی سے پکڑ کر اسے جانے سے روک دیا۔ دروازہ بند کیا اور سعدیہ کے دونوں ہاتھ اس کے پیچھے کر کے اپنے ایک ہاتھ کی مضبوط گرفت میں قید کیے۔ وہ اسے دروازے سے لگاتا، اپنا دوسرا ہاتھ دروازے پہ رکھتا سعدیہ کی طرف جھکا۔ ملک عاشر کے دراز قد کی وجہ سے سعدیہ بمشکل اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت کی وجہ سے اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ عاشر پلیز دور ہٹیے مجھ سے، میرا ہاتھ چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے، اور جائیے۔ اس طرح آپ کا رات کے وقت ہمارے گھر اور میرے کمرے میں آنا بہت غلط ہے۔ سعدیہ کی کپ کپاتی آواز پہ عاشر نے ہنستے ہوئے اس کے پیشانی پہ آئے پسینے کی بوندیں صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا عاشر، مگر سعدیہ کی آواز پہ اس کا ہاتھ رکا۔ واہ، بڑی ہمت آ گئی ہے، اب وہ ہمارا نام لینے لگے اپنے زہریلی زبان سے۔ زہر سے بھی زہر لگتے ہو تم مجھے، اور تمہارا وہ زہریلا بھائی۔ سعدیہ کی پیشانی پہ پسینے کی بوندیں مزید ابھر آئیں۔ کیا ہوا؟ پوائزنس گرل، میں تو صرف تمہارا خوف دور کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے برا لگ رہا ہے۔ میری ملکیت کی خوبصورت نازک سے چہرے پہ میرے ڈر کی وجہ سے ان بوندوں کا تمہیں پریشان کرنا، وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ عاشر کے بے بات اور انداز پہ سعدیہ کا ڈر اب آنکھوں کے راستے آنسوؤں کی صورت باہر آ رہا تھا۔ نو گرل، ڈونٹ کرائی، ناٹ ایٹ دس ٹائم۔ ابھی سے رونا شروع کر دیا؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ اس نے اس کے پیشانی سے انگلی کی لکیر کھینچتے ناک سے ہوتے اس کے تھر تھراتے لبوں پر لائی۔ وہ ڈر سے کپ کپانے لگے اور آنکھیں میچ گئی۔ ملک عاشر کی جسارت پہ سعدیہ کے آنسوؤں کی روانی میں تیزی آئی۔ وہ بہتی آنکھوں، کپ کپاتے وجود اور سسکتی آواز کے ساتھ اس سے کہہ رہی تھی، چھوڑیے مجھے، خدا کا خوف کرے، کیوں اس طرح رات کی تاریکی اور تنہائی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مجھے اور خود کو گناہگار کرنے پہ تلے ہیں؟ میں آپ کی عزت ہوں، اپنی عزت پہ ہی بغیر کسی حق اور اجازت کے ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اس نے اب آنکھیں زور سے بند کر کے بے آواز رونا شروع کر دیا۔ ایک بات اچھے سے سمجھ لو، ملک عاشر کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ انگوٹھے سے اس کا نرم ملائم گال سہلاتے ہوئے اس کے کان کے قریب چہرہ کی سرگوشی نما آواز میں بولا۔ سعدیہ کا دل سوکھے پتے کی مانند کپ کپانے لگا۔ اور رہی بات حقوق کی، تو لینے پہ آؤں تو ایک لمحہ نہ لگاؤں، بس ابھی موڈ نہیں اس سے زیادہ کا۔ وہ اس کی نازک سی گردن پر لب رکھے اسے
کپانے پر مجبور کر گیا۔ اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ امید ہے میری نہ ہونے والی بیوی اتنی سمجھدار تو ہوگی کہ اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی، ورنہ میں بنا رخصتی کے وہ سب کر ڈالوں گا جو شاید تم نہیں چاہتی۔ وہ اس کی گردن پر سعدیہ نے اپنے دوپٹے کو مٹھیوں میں جکڑ کر اپنے آپ کو گرنے سے روکا، ورنہ اس کے بے باکیوں پہ اس کی روح فنا ہوئے جا رہی تھی۔ دل تھا کہ پسلیاں توڑ کے باہر نکلنے کو مچل رہا تھا۔ تمہارے پاس نہ تو ہمارے نکاح کا کوئی ثبوت ہے اور نہ اپنی پاکیزگی کا دے پاؤ گی۔ میرے خیال میں نے تمہیں اچھے سے سمجھا دیا، عاشر نے کہتے ہوئے سعدیہ کے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹ کر پیچھے ہوا تو سعدیہ کے لبوں سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ سعدیہ الٹے قدم لیتے ہانپتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ ملک عاشر ایک اکتاہٹ بھری نظر اس پر ڈالتے ہوئے دروازہ کھولتا باہر چلا گیا۔ سعدیہ اپنا دل تھام کے روتی ہوئی وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ سعدیہ کافی دیر تک روتی رہی، مگر عالم اور ہما کے بزنس پارٹی سے گھر واپس آنے سے پہلے اسے ہر حال میں نارمل ہونا تھا۔ وہ وضو کر کے 2 نفل شکرانے پڑھ کر اب کچھ پرسکون لگ رہی تھی، مگر ایک خوف اس کے اندر اپنا گھر بنا چکا تھا، آنے والے وقت کا خوف۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے ملک عاشر کیا کرے گا، وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کے سامنے اس کی زبان گنگ رہ جاتی تھی۔ وہ اس سے اس سب کی وجہ ضرور پوچھتی، وہ نہیں جانتی تھی جب سچ میں ان کی شادی منظر عام پہ آ جائے گی تب وہ اس کا سامنا کیسے کر پائے گی۔ اس لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ وہی عاشر ہے جو سب کے سامنے اتنا اچھا اور تنہائی میں اس کے ساتھ کتنا عجیب برتاؤ کرتا تھا۔ ملک عاشر کا اصلی روپ کون سا ہے؟ درحقیقت وہ کس ذہنیت اور کردار کا مالک ہے؟ وہ اس کی بات سے انکار کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی۔ وہ جائے نماز ہاتھ میں لیے سوچ رہی تھی کہ کیا اسے عاشر کی چھوٹی سی بھول سمجھ کر معاف کر دینا چاہیے۔ وہ ایک ایسے بولڈ ماحول میں پلا بڑا ہے جہاں رخصتی کے بنا یہ سب معیوب نہیں سمجھا جاتا ہوگا۔ وہ چاہتا تو سعدیہ کے آنسو اور اس کی بات کو نظر انداز کر کے اب اپنے آنے کا مقصد پورا کر سکتا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا اسے روکنے والا یا اس وقت سعدیہ کی مدد کرنے والا، مگر اللہ نے اس کے دل میں احساس ڈالا اور اسے معاف کر دینا چاہیے۔ سعدیہ کے دل میں ابھی بھی اس کے لیے نرم جذبات تھے۔ وہ اس پہ حق رکھتے ہوئے بھی اسے چھوڑ گیا تھا تو کیا وہ دل و نیت کا اچھا تھا؟ بس کسی ذہنی فتور کی وجہ سے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے 12 بجے وہ ابھی تک اٹھنے نہیں تھی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ کوئی دبے پاؤں اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا اور کھڑکی پہ پڑے پردوں کو دونوں ہاتھوں سے ہٹا دیا۔ کمرے میں صبح کی روشنی پھیل گئی تو اس کے بچھونے پہ ناگواری کی سلوٹیں نمایاں ہوئیں۔ اس نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر دیکھا۔ یہ جرأت اس کی اینجل کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتی تھی۔ تم اتنی جلدی کیوں اٹھ جاتی ہو؟ میمل نے سر کے نیچے سے تکیہ نکال کر اپنے چہرے پہ رکھتے ہوئے پیار اور خوف کے ملے جلے انداز میں پوچھا۔ کیونکہ صبح اللہ تعالیٰ نے جلدی اٹھ کر اپنی حمد و ثنا کے لیے بنائی ہے اور رات آرام کرنے کے لیے۔ وہ اس کے پاس آتے اس پہ اڑا ہوا کمفرٹ کھینچ کر اتارتے ہوئے بولی، اینجل سونے دو نا پلیز۔ میمل نے اس کے ہاتھوں سے کمفرٹ واپس لیا۔ اٹھو میمل، آج یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ اس نے واپس کمفرٹ کھینچ لی اور اسے طے کرنے لگی۔ یونیورسٹی میں دی ڈیول میمل کا راج چلتا ہے، کون ہے لیٹ آنے پہ مجھے نکالے گا وہاں سے؟ وہ چہرے سے تکیہ پیچھے پھینکتے ہوئے مغرورانہ انداز میں بولی۔ وہ تو ہے، میری بہن ہے ہی اتنی ڈیرنگ، اس نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ یہ کی نا میری بہن والی بات۔ ویسے اینجل ہم ہیں تو بہنیں، مگر ایک مشرق تو دوسری مغرب۔ بٹ میمل لوز اینجل۔ میمل نے بستر سے اتر کر اس کے گلابی گال کو چوم لیا۔ اینجل کے گلابی گالوں میں مزید سرخیاں پھیل گئیں۔ اوہ، تم شرما رہی ہو اپنی ہی بہن سے؟ سوچو کسی لڑکے نے کر دی کسی تو تم تو گئی کام سے۔ میمل نے اس کے یوں شرمانے پہ سے شرارت سے آنکھ ونک کیے کہا اور اس کا رخ سامنے ڈریسر میں لگے شیشے کی طرف موڑ دیا۔ اس کی شانے پہ چہرہ رکھ کے کھڑی تھی، دونوں کی آنکھیں، ناک، ہونٹ، تھوڑی، بال سب ایک جیسے تھے، صرف اینجل کے گال اس سے زیادہ گلابی تھے۔ اینجل کی گھنی پلکوں کے باہر اس کے عرضوں پر سایہ فگن
محمل نے اس کے گال کو شرارت سے چوم لیا۔ زیادہ باتیں مت بناؤ، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر مل کر بریک فاسٹ کریں گے۔ ایک وقت کا کھانا ساتھ میں کھا سکتے ہیں نا؟ رات کو تو تم اتنی لیٹ آتی ہو، تب تک میں سو چکی ہوتی ہوں، اینجل نے منہ پھیلا کر اپنا گال ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ محمل تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے نکلی۔ بلیک جینس، ریڈ شرٹ، بلیک لیدر جیکٹ، خوبصورت چہرے پر ہلکا میک اپ تھا، ہونٹ سرخ لپسٹک سے پوشیدہ، گلے میں پہنی گولڈ چین جس میں ایم لکھا ہوا تھا۔ ریڈ ہائی ہیلز پہنے وہ روم سے باہر نکلی، سیڑھیاں اترتی ہوئی ہال میں آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ملازمہ سر جھکائے بولی، میم ناشتہ لگاؤں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں ڈائننگ ٹیبل پہ کراٹے کلاس لینے آئی ہوں، جلدی لگاؤ۔ محمل چڑھ کر بولی، ناشتہ نہ ہو کراٹے کلاس ہو ہی جائے تمہاری۔ ملازمہ سر جھکائے کہا، سوری میم۔ کیا کرتی ہو محمل؟ میں خود تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بریک فاسٹ بنا رہی تھی، اسے فضول میں ڈانٹ کر رکھ دیا۔ سوری کہہ دو انہیں، بڑی ہیں وہ۔ اینجل نے اس کے سامنے ناشتہ پلیٹ میں نکالتے ہوئے رسان سے کہا، تم نے ان ملازموں کو سر پر چڑھا رکھا ہے، پیسے نہیں لیتے کام کرنے کے، کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہوا؟ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ سوری آنٹی، میں محمل کی طرف سے معذرت کرتی ہوں۔ وہ میڈ دوبارہ جوس لے کر آئی تو اینجل نے معذرت خواہ انداز میں کہا، کوئی بات نہیں میم۔ اس نے محمل کے چہرے پر سخت تاثرات دیکھے تو فوراً نظریں پھیر کے اینجل کی طرف کرتے مؤدب انداز میں بولی اور واپس کچن کی طرف چلی گئی۔ محمل تم انہیں گھور رہی تھی نا؟ آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکا رہی تھی؟ اینجل نے معصومیت سے پوچھا اور اس نے محمل کو اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ چھوڑ نا یار، کتنی بار کہا ہے میرے ساتھ باہر نکلا کر گھوما پھرا کر، اپنی طرح تجھے بھی ڈیرنگ بنا دوں گی۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے پیشکش کی، مجھے نہیں بننا ڈیرنگ، میری آن لائن کلاس کا وقت ہو گیا۔ اینجل نے لاؤنج میں لگی وال کی گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے روم کی طرف بھاگی۔ محمل بھی تھوڑی دیر بعد گھر سے نکلی، پورچ میں پہنچ کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ ڈرائیور نے بیک ڈور کھولا، وہ سنجیدگی سے بولی، نہیں تم جاؤ، میں خود ڈرائیو کروں گی۔ ڈرائیور کہتا ہوا پیچھے ہو گیا، جبکہ محمل فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ دروازہ کھلنے پر ہو کے میم گاڑی نکالی اور زن سے بھگا دی۔ شولڈر بیگ سے فون نکالا اور بلوٹوتھ کان میں ڈالا اور فلپ کو کال ملانے لگی۔ فلپ ویئر آر یو؟ وہ سنجیدگی سے بولی، اوکے اسٹے دیئر آئی ول پک یو۔ فلپ جواب پر اس نے کہا اور فون بند کر کے سیٹ پر پھینکا اور ڈرائیونگ کرنے لگی۔ پھر سے فون بجنے پر اس نے فون کی طرف دیکھا، نام دیکھ کر اچھی خاصی بیزاری ہوئی، بند کر کے ڈرائیونگ کرنے لگی۔ جیسے ہی جہاز نے پاکستان کے سرزمین پر لینڈ کیا، اس نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا اس کی بھورے سلکی بالوں کو چھو کر گزرا تو اس کی پیشانی پر بکھر گئے۔ وہ کسی کو نہ بتائے آ رہا تھا، تبھی سے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اس نے اپنا بیگ لیے، ایئرپورٹ سے ایک کیب لی اور اس میں بیگ رکھتے ہوئے خود پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آج موسم خاصا خنک تھا۔ وہ اپنے ملک کے جانے پہچانے رستوں کو دیکھ رہا تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، وہی سڑکیں، وہی رستے، وہی ٹریفک، بدلی تھی تو بس اس کی زندگی۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو چمسے اس کی آنکھوں کے پردوں پر اس کا دلکش معصوم سا چہرہ لہرائے۔ اسے آتے لمحوں میں بھی اپنے عکس کو بھرنا نہ پاس، لیکن پھر بھی میں 400 ہونا وہ نہیں چاہتا تھا یہ سراپا کبھی اس کی آنکھوں کے پردوں کے سامنے سے ہٹ جائے۔ اس لیے ڈر سے اس نے آنکھیں ہی نہیں کھولی۔ سر آپ کو بتایا گیا ایڈریس آ گیا۔ ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک کر اسے بتایا تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں کھولنی پڑی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے والیٹ سے پیسے نکال کر دیے اور بیگ لیے گیٹ کی طرف آیا۔ آج کتنے سالوں بعد وہ اس گھر میں قدم رکھ رہا تھا۔ کلے رخ کے چلے جانے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو چکی تھی تو عباس نے اسے ابراڈ بھیج دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جتنے اس جگہ سے دور رہے گا اتنی اس کے خیالوں سے دور رہے گا، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاج اور تعلیم مکمل کرنے کے لیے عالم نے بھی اسے وہاں بھیجنے کی حامی بھر رہی تھی، پھر اسے ابراڈ بھیج دیا گیا تھا اور آج وہ اپنی تعلیم مکمل کیے واپس پاکستان آیا تھا۔ وہ دبی قدموں چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تاکہ سب کو سرپرائز دے سکے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا وہ دوسروں کو سرپرائز دینے کے چکر میں خود سرپرائز ہو کر رہ جائے گا۔ اس نے لاؤنج کا منظر دیکھا جہاں عالم صوفے پر براجمان تھے، فون کان سے لگائے کسی سے گفتگو
محو گفتگو تھی۔ ان کا چہرہ دوسری طرف تھا، دروازے کی طرف ان کی پشت تھی، اس لیے وہ لاؤنج سے اندر داخل ہونے والی کوئی شخصیت کو نہیں دیکھ پائے اور اپنی باتوں میں مشغول رہے۔ تم جیسے چھوٹی ذات والے لوگوں کے بارے میں صحیح سنا تھا، ایک نہ ایک دن اپنی اوقات ضرور دکھاتے ہیں۔ دکھا دی نا تو نے اپنی اوقات؟ وہ گرجدار آواز میں دھاڑے تھے۔ سمسام کی سماعتوں تک ان کی آواز بخوبی پہنچی۔ وہ کشمکش میں مبتلا وہیں کھڑا تھا۔ صاحب جی، قتل کروایا ہے، اپنے نوٹوں میں کھیل رہے ہیں، اگر مجھے غریب پہ تھوڑا رحم کر دیں تو۔ دوسری طرف جو شخص تھا وہ لالچی انداز میں بولا تھا، بکواس بند کرو، ایک بار تمہیں تمہارے کام کے پیسے دے چکا، اگر دوبارہ اپنا منہ کھولا تو تمہیں بھی اسی پہاڑی سے نیچے پھینکوا دوں گا جیسے اس مالی کی بیٹی کو پھینکوا دیا تھا۔ وہ دانت پیس کر گھرائے اور فون کاٹ کر موبائل صوفے پر اچھالتے ہوئے جیسے ہی کھڑے ہوئے اور کمرے میں جانے کے لیے رخ پھیرا تو سمسام کو سامنے کھڑا دیکھ کر ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں، ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، جبکہ سمسام کے ہاتھ میں سے بیگ چھوٹ کر نیچے گرا۔ اس نے شکوہ کاٹ نگاہوں سے عالم کو دیکھا۔ اور صبح صبح کہاں تیار ہو کر جا رہی ہو؟ تمہارے تو ایگزامز ہیں نا نیکسٹ ویک۔ رات کے واقعے کے بعد سعدیہ کافی پریشان اور گھبرا گئی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے حبس زدہ ماحول سے دور کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ تب بھی اس نے کچھ دنوں کے لیے آزاد کشمیر، اپنے دادا جان اور گرینی کے پاس جانے کا فیصلہ لیا اور تیار ہو کر سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ ہما نے اسے تیار ہو سامان اٹھا کر اترتے دیکھا تو سوال کیا، ماما ایگزام سے پہلے واپس آ جاؤں گی؟ مجھے گرینی کی بہت یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں دل اداس ہے، پلیز مجھے جانے دے، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ لیکن ساتھ یہ رات میں تمہارے ڈیڈ بتا رہے تھے آج تمہاری پھوپھا فضا کوئی خاص بات کرنے کے لیے ہمارے گھر آ رہے۔ مگر ماما انہوں نے تو کوئی بھی بات کرنی ہوگی آپ سے یا ڈیڈ سے کریں گے، اس میں میرا یہاں رہنا ضروری تو نہیں؟ مگر پھر بھی بیٹا اگر شام تک رک جاتی تو انہوں نے کہتے ہوئے لب بیچ لیے۔ اسے لگا کہیں پھر شام کو عاشر ان کے ساتھ آ کر اسے کچھ کہہ نہ دے، اس لیے اس نے فی الحال یہاں سے چلے جانے ہی مناسب خیال کیا۔ پلیز ماما مجھے جانا ہے۔ ہما نے اس کے انداز کو بخوبی محسوس کیا، اس سے پہلے تم نے کبھی ایسی ضد نہیں کی۔ انہوں نے تشویش بھرے انداز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے حامی بھری۔ مام، میں نے آن لائن ٹکٹس بک کروا لیے تھے اور وہاں ایئرپورٹ سے مجھے دادا جان ریسیو کر لیں گے۔ اوکے آؤ، میں تمہیں خود ایئرپورٹ تک چھوڑا ہوں۔ مگر ماما آپ کا لنچ؟ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر لگے کھانے کے دیکھ کر متفکر انداز میں کہا، کوئی بات نہیں، واپس آ کے کر لوں گی۔ ویسے بھی تمہارے ڈیڈ بھی آج گھر پہ ہیں، واپس آتے ہوں تو مل کر کریں گے، پھر فضا اور عاشر بھائی کے لیے ڈنر کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا کلچ اور موبائل اٹھائے، سعدیہ کے ساتھ باہر نکل کے جہاں ڈرائیور کھڑا تھا انہیں دیکھتے اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تو وہ دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ انہیں نکلتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ جب سمسام ایئرپورٹ سے نکل کر کیب لیتے ہوئے گھر آیا تو ہما اور سمسام کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکا۔ وہ سیدھا گھر آیا جب عالم لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے کسی سے گفتگو کر رہے تھے اور سمسام نے ان کی ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے ڈیڈ ایسا بھی کچھ کر سکتے۔ اس کے تو پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ اتنا بڑا روح فرسا سچ سن کر اس نے زمین پر گرا ہوا اپنا بیگ اٹھایا اور جن قدموں سے آیا تھا انہی قدموں سے واپس پلٹنے لگا تھا۔ عالم تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روک دیا۔ سمسام، میری بات سنیں، آپ سننے کو کچھ رہ نہیں گیا، سب کچھ آپ نے خود اپنے منہ سے گھلا ہے، میرے کانوں نے سنا ہے، پھر آپ کس منہ سے روکنا چاہتے ہیں؟ آج آپ بتا ہی دیں، میں آپ کا سگا بیٹا ہی ہوں نا، کہیں سے اٹھایا تو نہیں نا؟ اس کے دل و دماغ میں بھانمڑ چل اٹھے تھے۔ اس کے گہرے شفاف آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ وہ درشت آواز میں بولا۔ عالم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری بھلائی کے لیے کیا، جو بھی کیا تھا وہ بھی اپنی غلطی ماننے کی بجائے اپنی ضد پر اڑے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے مارنے کا منصوبہ بھی بنا لیا ہوتا۔ مار تو آپ چکے ہیں مجھے بھی، وہ شکست خوردہ آواز میں بولا۔ سمجھیے گا میں بھی اسی دن مر گیا جس دن آپ نے اسے مارا تھا۔ آئندہ میرے سامنے مت آئیے گا ورنہ میں بھول جاؤں گا آپ نے مجھے پیدا کرنے کی غلطی کی تھی، وہ کاٹدار آواز میں کہتے ہوئے چہرے پہ سر تاثر سجائے اس کا ہاتھ جھٹک
کر وہاں سے نکلا ہی تھا کہ ہما جو سعدیہ کو ایئرپورٹ چھوڑ کر اندر آ رہی تھی، اچانک اپنے سامنے سمسام کو دیکھ کر تعجب اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا اس کی طرف بلا اختیار بڑھی تھی۔ سمسام، واٹ اے گریٹ سرپرائز! واقعی مام، سرپرائز تو ہے جو مجھے ملا، آپ کے شوہر نے دیا، بہت بڑا سرپرائز۔ اس کے کٹکلے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی سی چنک تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہو سمسام؟ اندر آؤ بیٹا، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ابھی تو آئے ہو، پھر واپس کدھر جا رہے ہو؟ مام، آپ بھی اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رکوں گا جہاں میری محبت کے قاتل رہتے ہوں اور انہیں اپنے جرم کا احساس تک نہ ہو۔ وہ خاموش کھڑے عالم کی طرف دیکھ کر دانت پیس کر غرایا اور جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ سمسام، رک جاؤ، مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ ہما اس کے پیچھے لپکی اپنے شوہر سے پوچھے گا شاید بتا دے۔ اگر ان میں بتانے کی ہمت ہوئی تو وہ تیزی سے قدم اٹھاتے وہاں سے باہر نکل گیا۔ افندی کہاں ہے تو؟ اس نے کیب روکتے ہوئے اس میں بیٹھ کر اسے کال ملائی۔ میں نے اسلام آباد لینڈ کیا ہے، اس نے آگاہ کیا۔ مگر تو گھر پہ نہیں پہنچا ابھی تک؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کون سا گھر افندی؟ اس نے ٹوٹے بکھرے انداز میں گہرا سانس لیتے اور آنکھیں موندے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگایا۔ اچھا مجھے یہ بتا، آپ کہاں جا رہا ہے؟ وہ پریشان کن لہجے میں گویا، میں دادا جان کے پاس آزاد کشمیر جا رہا ہوں۔ نہیں سمسام، وہاں نہیں۔ افندی نے اسے روکنا چاہا۔ بہت مشکل سے تو ٹھیک ہوا ہے، وہاں جائے گا تو وہی پرانی یادیں تجھے پھر سے گھیر لیں گی، اندھیرے میں لے جائیں گی۔ دیکھ سمسام، وہاں مت جانا۔ تو کہاں جاؤں؟ مجھے اس وقت دلی سکون کی ضرورت ہے جو دادا جان اور گرینی کے پاس جا کر ہی ملے گا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، جو پہلے سے ہی مرا ہوا اسے یادیں اور کیا ماریں گی۔ اچھا مجھے ایڈریس سینڈ کر، میں بھی وہاں آتا ہوں۔ افندی کب تک یوں ہی میرا خیال کرتے میرے پیچھے آئے گا؟ اس نے آنکھیں بند کیں۔ جب تک زندہ ہوں تیرا دوست تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، مر جاؤں گا کر لینا جو تیری مرضی۔ اس نے جل کر کا بکواس نہ کیا کر۔ سمسام نے لمحہ بھر کو آنکھیں کھولی اور اسے ڈانٹنے کے انداز میں کہا، ٹھیک ہے تو ایڈریس سینڈ کر۔ سمسام نے کال کاٹ دی اور اسے ٹائپنگ کر کے ایڈریس سینڈ کرنے لگا۔ مغرب کا وقت تھا۔ عالیہ جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہی تھی جب سعدیہ ان کے کمرے میں آئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی وہ آزاد کشمیر پہنچی تھی۔ عباس نے اسے ایئرپورٹ سے گھر لے آئے تھے، وہ بھی تو قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے چلے گئے تھے۔ سعدیہ فریش ہو کر نماز پڑھنے کے بعد جب ان کے کمرے میں آئی تو وہ اب ہاتھ میں تسبیح لیے مختلف آیات کا ورد کر رہی تھی۔ ان کا سرخ سفید چہرہ سفید رنگ کے دوپٹے کے آلے میں بہت معتبر دکھائی دے رہا تھا۔ السلام علیکم گرینی، اس نے ان کے پاس آتے ہی انہیں سلام کر کے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ ان کے اتنے پیار بھرے انداز میں پوچھنے پر اپنے آپ ہی سعدیہ کی آواز میں نمی گھل گئی اور آنکھوں میں بھی آنسو امنڈنے لگے۔ عالیہ نے اس کے لہجے کو محسوس کر لیا۔ ان کی جاندار نظروں سے اس کے چہرے پہ چھائی فسردگی نہ چھپ سکی۔ مجھے تو تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا بات ہے بتاؤ مجھے۔ نہیں گرینی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے نظریں جھکائے کہا، مگر آنکھوں سے نکلتے آنسو پہ قابو نہ پا سکی جو اس کے گال سے پھسل کر اس کے بستر پر گرا۔ اپنی گرینی کو بھی نہیں بتاؤ گی؟ انہوں نے تھوڑی سی چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، پھر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف پونچھ لیے۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے آنسو پونچھ لیے۔ گرینی وہ مجھ سے بات نہ بن سکے تو ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ چپ میرا بچہ، شاباش چپ، بتا مجھے کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ گرینی، وہ اس نے جب میرے ہاتھ پہ چائے گری تھی اس نے ہچکیوں میں بات کا آغاز کیا۔ عالیہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھیں، وہ بغور سن رہی تھیں۔ اس دن عاشر مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا ڈاکٹر کا کہہ کر، لیکن وہ میرے ساتھ نکاح کر کے آیا تھا۔ بالآخر اس نے انہیں سچ بتا کر اپنے دل پہ چھایا غبار نکال دیا تھا۔ اس کے دل سے ایک بڑا بوجھ سر گیا تھا۔ کیا؟ عالیہ تو شوق کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں گرینی، اس نے انہیں یقین دلانا چاہا۔ بیٹا مجھے پتہ ہے کوئی بھی لڑکی اتنی بڑی بات ایسے ہی نہیں کہہ دیتی، مجھے یقین ہے تم پر، لیکن عاشر نے ایسا کیوں کیا؟ میں بھی فضا سے بات کرتی ہوں۔ نہیں گرینی، ایسا مت کرنا۔ وہ بکھلا گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟
انہوں نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، گرانی یہی تو مسئلہ ہے، عاشر ایسا نہیں چاہتا کہ ہمارا نکاح کا کسی کو پتہ چلے۔ پاگل ہو کیا یہ لڑکا؟ آخر چاہتا کیا؟ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوا۔ مجھے بھی نہیں پتا۔ اس نے سر جھکا لیا، آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ گرانی اس کا رویہ بھی اچھا نہیں۔ اس نے دبے لفظوں میں آہستگی سے بتانا چاہا، پہلے تو تم رونا اور ڈرنا چھوڑو۔ اس سے کیا جن ہے جو تمہیں کھا جائے گا؟ مجھے یہ روتی اور ڈرتی ہوئی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اور جیسا عاشر ہے اس سے بھی اپنی طرح جرأت مند لڑکیاں ہی اچھی لگیں گی۔ تمہارے دادا کو بھی مجھ میں یہی خوبی بائی تھی کہ وہ میرے پیچھے پیچھے پھرتے تھے اور میں انہیں منہ نہیں لگاتی تھی۔ لڑکیاں جتنے نخرے کرتی، لڑکے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر لڑکیاں پیچھے بھاگے گی یا وہیں روئیں دھوئیں گی تو لڑکے اتار جائیں گے، ان سے جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اب جب تمہارا شوہر بن ہی چکا ہے تو اس کے مطابق خود کو ڈال لو، نہ ڈر بنو۔ بائی گرل پاور شو کرو، اسے اگنور کرو، پھر دیکھنا کیسے پیچھے پیچھے آئے گا۔ لیکن جب وہ تمہارے پاس خود چل کر آئے تو اسے اپنے ہونے کا احساس دلاؤ تاکہ وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں اور نہ جا پائے۔ اور جہاں تک اس کے رویے کی بات ہے تو میں آج سیدھا اسے ہی کال کر کے یہاں بلاتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں اسے مسئلہ کس چیز کا ہے۔ سب کے سامنے تم دونوں کے رشتے کی سچائی بتائی، اس سے پہلے بات کر لو، پھر تم دونوں کے ماں باپ کو بھی بلا کر تم لوگوں کا قصہ تو ٹھکانے لگاؤں۔ لیکن گرانی، اس نے ڈرتے ہوئے کچھ کہنا چاہیے، سمجھا رہی ہوں، چھوڑ دو ڈرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی کچھ نہیں کہتا وہ تمہیں، میں ہوں نا، کیا کر تو دیکھ اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ وہ مسکرانے لگی تو سعدیہ کے سہمے ہوئے چہرے پہ بھی پھولی بسری مسکراہٹ پھیلی۔ آئیں ساتھ مل کر ڈنر کرتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ چلتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ گرانی آپ یہاں ہیں، میں آپ کو روم میں ڈھونڈ رہی تھی، سوچا آج آپ کے ساتھ آپ کے روم میں سوؤں گی۔ اور دادا جان دوسرے روم میں کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ سعدیہ نے پوچھا اور پھر اپنا آئیڈیا بتایا۔ چلو صحیح ہے، مجھے نا ہماری شادی کی پرانی البم نہیں مل رہی تھی، سوچا ادھر اسٹور روم میں ہوگی، تمہیں دکھانی تھی۔ واؤ گرانی، مجھے دیکھنی ہے، میں بھی ڈھونڈوں آپ کے ساتھ۔ سعدیہ نے خوشی سے لبریز انداز میں پیشکش کی۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں؟ زرمین نے تم پیچھے ہو، سعدیہ ڈھونڈتی ہے۔ انہوں نے زرمین نے کو منع کیا تو جیسے ہی زرمین نے جو چھوٹی سی سیڑھی لگا کر اوپر بنی شیلف سے چیزوں میں البم کی تلاش کر رہی تھی، اچانک اس کا ہاتھ لگا اور ایک ڈائری نیچے گری۔ معذرت بیگم صاحبہ، ابھی اٹھاتی ہوں۔ زرمین نے تیزی سے سیڑھیاں نیچے اتر کر کہا اور زمین پر گری ہوئی ڈائری اٹھائی۔ میں سلویٰ، عزیز سلویٰ، عالیہ کے لب پر نام پڑھتے ہوئے دھیرے سے بڑبڑائے۔ انہوں نے ڈائری بند کر دی۔ سعدیہ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، وہیں بیٹھتی ہوں، کمر درد ہو رہی ہے، تمہیں البم ملتی ہے تو لے کر آ جانا کمرے میں۔ جی گرانی۔ عالیہ اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر بیٹھ کر تکیے سے ٹیک لگائے آرام سے ڈائری کھول کر پڑھنے لگی۔ ستمبر 18۔ آج پہلی بار باس کے گھر آئی تھی، جیسے وہ خود تھے ویسے شاندار گھر تھا ان کا۔ یونیورسٹی میں پرنسپل کے عہدے پر فائز تھے، سب کے ساتھ ان کا نرم رویہ انہیں ہر دل عزیز شخصیت بناتا تھا۔ ان کے 2 بچوں کو ہوم ٹیوشن دینے کے لیے آج میں ان کے گھر گئی تھی۔ ان کی وائف بھی ان کی طرح بہت ڈیسنٹ ہے اور ان کے بچے عالم اور فضا بھی پڑھائی میں بہت اچھے تھے۔ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی ان پر۔ یونیورسٹی میں تو اکثر ان کا سامنا ایک بارعب شخصیت کے طور پر ہوتا تھا، مگر گھر میں وہ عام روٹین سے ذرا سا مختلف تھے۔ اور نرم خو اور ان کی بیوی کے ساتھ ان کے بات کرنے کا دھیما پن، میں تو سچ بتاؤں تھوڑا سا جلن کا شکار بھی ہوئی۔ پھر نظروں کا زاویہ بدل دیا کہ انہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ بس دل میں ایک حسرت کافی تھی، کاش اللہ نے باس جیسے انسان کو میرے مقدر میں لکھ دیا ہوتا۔ یہ سوچ کر ٹھنڈیاں بھری۔ آگے اس کے کچھ نہیں لکھا تھا اور انہوں نے صفحہ پلٹ دیا۔ ہر صفحے پہ ایک نئی تحریر درج تھی جس کا عنوان باس تھا۔ اور سلویٰ نے ان سے یک طرفہ محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ یونیورسٹی اور گھر میں اپنے ساتھ گزرے سارے واقعات اس میں لکھتی رہتی تھی۔ وہ صفحہ در صفحہ پلٹتی ان واقعات کو حیران کن نظروں سے پڑھتی رہی۔ آج 1 سال ہو چکا تھا مجھے اس گھر میں جا کر عالم اور فضا کو پڑھاتے ہوئے، مگر کبھی بھی باس نے مجھے ان کی ٹیچر کے سوا کسی اور نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ میں دل کاش ایک نگاہ الفت کی وہ مجھ پہ بھی کبھی ڈال دے، مگر میری یہ حسرت ہی رہ گئی۔ بچے یونیورسٹی میں چلے گئے اور میں ان کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ اب بچوں کو میری ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے ابھی بھی یونیورسٹی میں پڑھانا نہیں چھوڑا، انہیں
کے بارے میں سوچتے رہنے سے میری طبیعت اکثر خراب رہنے لگی، مگر میں نے توجہ نہیں دی کیونکہ میری توجہ کا مرکز تو باس تھے۔ آج میری یک طرفہ خاموش محبت کو 6 برس بیت چکے تھے اور عباس اس سے بے خبر اپنی زندگی میں گم تھے۔ ان کے بیٹے عالم اور بیٹی فضا کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ ایک دن اچانک یونیورسٹی میں میری طبیعت زیادہ بگڑ گئی، مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب عباس کو پتہ چلا، وہ اپنے اسٹاف کی بہت کیئر کرتے تھے، وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے اور وہاں ان سب پہ یہ انکشاف ہوا کہ مجھے کینسر ہے۔ اس انکشاف نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ مجھے یہ دن کبھی نہیں بھولے گا جب عباس میری خیریت دریافت کرنے کے لیے ہسپتال کے بستر پر میرے بہت قریب کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر تفکر بھرے تاثرات تھے۔ مجھے اپنی بیماری کا اتنا غم نہیں تھا جتنی خوشی ان کے قریب کھڑے ہونے پر ہوئی۔ یہ احساس ہی کتنا خوشگوار تھا کہ وہ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ڈونٹ وری مس سلوا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان کی فکر مند آواز سن کر میرے دل میں سکون سا پھیل گیا اور پھر وہ مجھے تسلی دے کر چلے گئے۔ میری بیماری کا ایک تو فائدہ ہوا تھا کہ وہ اپنے مصروف وقت سے وقت نکال کر کبھی کبھار عام سے انداز میں میرا حال پوچھنے لگے تھے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ان کے بارے میں کیا سوچتی ہوں۔ اسی طرح ایک عام سا دن تھا، لیکن میرے لیے بہت خاص تھا کیونکہ آج میں نے ان سے اپنی زندگی کی خوشی مانگ لینے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے سوچا ایک بار کوشش تو کر کے دیکھوں، مرنے کے بعد کہیں یہ گلہ نہ رہ جائے کہ میں ان سے بات نہیں کی۔ میں نے حوصلہ جمع کیا، ان سے بات کا آغاز کیا۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اکیلے اپنے آفس میں موجود تھے اور پیپر ری چیک کر رہے تھے کہ میں اندر آ کر ان سے مخاطب ہوئی تو انہوں نے سر اٹھا کر مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی کہیے مس سلوا۔ انہوں نے سامنے رکھی خالی چیئر پر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا تو میں بیٹھ گئی اور گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ سر، ڈاکٹرز نے کہا ہے میرے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ دیکھیں مس سلوا، ایسے دل چھوٹا نہیں کرتے، اللہ پاک بہتر کریں گے۔ زندگی اور موت کا اختیار تو اس کے پاس ہے۔ انہوں نے تسلی بخش جواب دیا۔ سر، مرنے سے پہلے میری ایک خواہش ہے۔ میں نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا، آگے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ جی کہیے، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ ہی پوری کر سکتے، اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں، بتائیے۔ انہوں نے پین ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں کہا۔ آپ کو برا لگے تو آپ منع کرنے کا حق رکھتے ہیں، مگر پلیز ناراض مت ہوئیے گا۔ آپ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر، مجھے آپ سے محبت ہے اور میں مرنے سے پہلے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس جہاں میں نہیں تو کیا ہوا، اگلے جہاں میں ہم ملیں گے۔ مجھے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام چاہیے۔ میں نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ آپ پاگل ہیں مس سلوا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے اس بیماری نے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہے، ورنہ ہوش مند انسان ایسی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ آپ نے اپنی اور میری عمر میں فرق دیکھا ہے۔ میرے بچے شادی شدہ ہیں اور اس عمر میں دوسری شادی کرتے ہوئے اچھا لگوں گا، اور جب مجھے میری بیوی سے کوئی شکایت نہیں تو میں کیوں کروں گا ایسا فضول کام؟ آپ جا سکتی ہیں۔ دوبارہ اس بارے میں میرے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کریے کہ میں ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو الگ الگ رکھنے کا عادی ہوں، ورنہ ابھی آپ کو اس یونیورسٹی سے فارغ کر دیتا۔ وہ سخت آواز میں بولے تو میری آنکھیں اپنے آپ آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ میں نے ٹوٹے بکھرے دل سے وہاں سے نکل آئی۔ ماں اتنا روئی کہ رو رو کر آنکھیں سجا لی۔ دن سے رات ڈل گئی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ نہ جانے کتنے دنوں تک میں ہاسپٹل میں رہی۔ یونیورسٹی کا سارا اسٹاف میرا حال پوچھنے کے لیے ہاسپٹل آیا، مگر ایک وہی نہ آیا جس کی نظر کو میری نظروں کو آنے کی آس تھی۔ میرے دل جیسے دھڑکنا بھولنے لگا تھا، میری پیاسی آنکھیں بنجر ہونے کو تھیں۔ ایک دن وہ نظروں کے سامنے آئے تو یوں لگا جیسے باغ میں باہر آ گئی، صحرا میں جھرنا دیکھ لیا، جیسے سانسوں میں روانی آ گئی۔ مجھے لگا یہ میری نظروں کا دھوکا ہے۔ میں نے چھو کر دیکھا تو وہ کوئی سیراب نہیں تھا، وہ حقیقت میں میرے سامنے تھے، بہت ضدی ہوتے۔ ان کی سپاٹ آواز میری سماعتوں میں رس کی طرح گھلی تھی۔ میرے مردہ وجود میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ جب تک زندہ ہوں میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، کوئی خواہش، کوئی حقوق نہیں چاہیے، بس آپ کا نام چاہیے۔ میری آخری منزل آسان ہو جائے گی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہوں نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہلکا سا سر اس بات میں ہلایا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو
چھلکنے لگے۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ شاید کسی بیمار کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے کسی مجبوری کے تحت یہ قدم اٹھا رہے ہیں، ورنہ ان کی دلی خواہش نہیں تھی۔ لیکن میں بہت خوش تھی، اتنی خوشی تھی کہ اسی دن ہاسپٹل کے بستر سے اٹھ کر ان کے ساتھ گھر چلی گئی، اور اگلے ہی روز میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا جب یونیورسٹی سے واپسی پہ ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ یہ سطریں پڑھتے ہوئے عالیہ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، انہیں اپنی سانس سے ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہیں ہمت کی ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹ دیا۔ ڈائری، تمہیں پتہ ہے آج میں کتنی خوش ہوں، اتنی زیادہ خوش کہ تمہیں کیا بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپنی خوشی، اپنے جذبات بیان کرنے کے لیے۔ پتہ ہے کل کیا ہوا؟ کل اتنا پیارا موسم تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ عباس مجھے خراب موسم کے پیش نظر گھر چھوڑنے کے لیے باہر اچانک بارش تیز ہو گئی تو انہیں میرے گھر میں رکنا پڑا۔ باہر بارش برس رہی تھی اور میری خواہش تھی کہ آج یہ مہینہ اتنا برسے کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جا سکے۔ پھر بس کیا بتاؤں ڈیئر ڈائری، ماحول ہی ایسا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے، اتنے قریب کہ کوئی بھی ہمیں جدا نہ کر سکے۔ نیچے اسمائلی ایموجیز بنے تھے۔ عالیہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ڈائری پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے زورقطار آنسو بہنے لگے۔ ان کے بازو میں ایک دم اتنی زور سے درد اٹھا کہ ان کے حلق سے آواز تک نہ نکلی، اور پھر سینے میں ایک جھٹکا سا لگا۔ درد اتنی شدید نوعیت کا تھا کہ انہیں دوسرا سانس لینے کا موقع نہیں ملا۔ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرینی عالیہ کو بستر پر نڈال بھی ساکت پڑے دیکھ کر سعدیہ نے ایک زوردار قسم کی چیخ ماری اور بھاگنے کے انداز میں ان کے پاس آئی اور انہیں جھنجھوڑنے لگی، مگر ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی ہوتی بھی کیسے، ان کی روح تو پرواز کر چکی تھی۔ آسمان پہ آہستہ آہستہ سرمئی اندھیرا چھا رہا تھا۔ جس وقت وہ واپس لوگ عالم کے گھر پہنچے تو اس وقت شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ فضا اور عاشر ملک نے گھر کے اندر قدم رکھا تو ویرانی اور خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ ہما کو اپنے قدم بھاری محسوس ہو رہے تھے، جیسے وہ ایک لمحے میں بہت لمبا سفر طے کر کے آئی ہو۔ آج اتنے عرصے بعد سمسام گھر واپس آیا تھا، اور نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا باپ بیٹے کے درمیان کہ وہ دروازے سے ہی پلٹ گیا تھا۔ وہ بالکل تھک چکی تھی، عالم سے پوچھ کر کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی، مگر ان کے لبوں پہ لگے قفل نہیں ٹوٹنے تھے تو نہیں ٹوٹے۔ وہ تھکے سے انداز میں چادر اتار کے صوفے پہ رکھتے صوفے پر ڈہ گئی، پشت صوفے کے ساتھ ٹکا کے وہ خالی نظروں سے گھر کے ویران در و دیوار کو دیکھ کے رہ گئی۔ اس کے ذہن میں بار بار سمسام کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچ کے رہ گئی کیا واقعی یہ دونوں رشتے یوں ہی دوریوں کی نظر ہو جائیں گے؟ اسی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے گردن ذرا ترچھی کر کے پیچھے دیکھا۔ پیچھے فضا اور حاشر ملک دونوں اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ ہما نے اپنی بیوی کی نظریں چرائیں اور چہرے کا رخ پھیر کر جلدی سے آنکھوں کو رگڑ ڈالا۔ فضا اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھ چکی تھی، تبھی خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ہما نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بھیا نے تو کچھ نہیں کہا، وہ اس سے سوال نہیں پوچھ رہی تھی، تصدیق چاہ رہی تھی۔ جواب میں ہما محض اس کا چہرہ دیکھ کے رہ گئی۔ ہما کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فضا اور عاشر تو دونوں آگے۔ عالم نے سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے ان دونوں کے سامنے دیکھ کر ان کا احوال دریافت کیا۔ الحمدللہ ہم ٹھیک ہے۔ بھابھی کو کچھ کہا ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، فضول الٹا سیدھا سوچ کر خود کو ہلکان کر رہی ہے عالم انہوں نے سرد لہجے میں کہا، کیوں نہ سوچوں اس کے بارے میں، میرے وجود کا حصہ ہے، بیٹا ہے وہ میرا، پتہ نہیں کیسا ہے، کس حال میں، اتنے عرصے بعد گھر واپس آیا تھا، اب نہ جانے کہاں چلا گیا۔ انہوں نے اپنے شوہر عالم کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اور اپنی چادر اٹھا کر صوفے سے اٹھ گئی۔ فضا اور حاشر سوالیہ نظروں سے عالم کو دیکھنے لگے۔ دادا جان آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ پلیز کہہ دیں کہ گرانی زندہ ہیں۔ وہ بھی اس حرکت پڑی عالیہ سے 2 قدم دور ہوتی بے یقینی کی کیفیت سے بولی تو عباس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے عالیہ کے قریب شکست خوردہ وجود لیے ڈیسے گئے۔ وہ ان کا بے جان چڑیوں زدہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بے آواز رونے لگے۔ آج ان کی شریکیں یا جن کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا تھا، وہ انہیں زندگی کے سفر میں تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ سعدیہ کے تو آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ گرینی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور اب اچانک وہ بالکل خاموش ہو کر انہیں چھوڑے جا چکی تھی۔ اپنے دادا کی شکستہ حالت دیکھ کر ان کی طرف بڑھی، آپ کو ہمت سے کام لینا ہے دادا جان۔ وہ ہزاروں کی طرح رونے لگی کہ قیامت صغریٰ کا منظر عالم افق نے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے
سے پہلے فضا اور عاشر ملک دونوں عالم سے کوئی پوچھ گچھ کرتے، انہیں سعدیہ نے کال کی۔ جو اطلاع ان کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی تھی، عالیہ کی موت کی خبر نے سب کے دلوں میں قیامت برپا کی تھی۔ عباس کی موت کا غم سہ نہیں پائے تھے اور گہرے صدمے میں چلے گئے۔ میں بھی وہاں کے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ ہر آنکھ ان کی اچانک موت پر اشک بار تھی۔ فضا، ہما اور سعدیہ بھی غم سے نڈال تھی۔ سمسام کے لیے تو یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ پہلے اپنے بابا کے دیے ہوئے جھٹکے سے نہیں سنبھلا تھا کہ یہاں آ کر اسے ایک نئے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی وجہ سے افندی وہاں نہیں پہنچ سکا۔ سمسام بہت اکیلا پڑ گیا تھا۔ عاشر اور حاشر ان سب کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ایک عالم ہی تھے جو خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ان کے کمال ضبط کا نتیجہ تھا جو ابھی تک ان کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا تھا۔ عالیہ کی موت کو 10 دن ہو گئے تھے، کل ان کا 10واں بھی ہو گیا۔ 400 سوگ کا سماع تھا۔ گھر کے تمام افراد لاؤنج میں غمزدہ حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب عباس نے اپنے اسٹڈی روم میں اکیلے تھے، عالم ان کے پیچھے پیچھے وہیں چلے گئے۔ جب سمسام اٹھ کر گرینی کے کمرے میں چلا آیا، ان کے کمرے میں رہ کر ان کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ کتنے یادگار پل گزارے تھے اس نے ان کے ساتھ، کے کمرے میں ان کے ساتھ گزارے گئے تمام لمحات یاد کرنے لگا۔ وہ ان کے بستر پر بیٹھا اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے ضبط کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے رشتے دار اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چلے جا رہے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی اچانک اس کی نظر بیڈ کے نیچے گری ڈائری کا کنارہ دکھائی دیا۔ اس نے چمبے سے بھوئیں سکیڑیں اور آنکھیں چھوٹی کی، اس کا بغور جائزہ لیا، پھر جھک کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ کر اچک لیا۔ اس نے ڈائری کو کھول کر دیکھا جہاں کسی سلویٰ کا نام درج تھا، یعنی وہ ڈائری کسی سلویٰ نامی شخصیت کی ملکیت تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی کسی سلویٰ نامی شخصیت کا ذکر نہیں سنا تھا۔ پھر وہ کون تھی جس کی ڈائری یہاں اس کی گرینی کے کمرے میں ملی؟ اسی بات نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ اس نے کشمکش میں مبتلا ہوئی اس ڈائری کے صفحات پڑھنا شروع کیے اور جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کے تاثرات حیرت میں بدلتے گئے، پھر آخر میں بے یقینی سے پتھریلے ہوتے چلے گئے۔ وہ ڈائری ہاتھوں میں لیے باہر آیا۔ دادا جان کہاں ہیں؟ اس نے لاؤنج میں بیٹھی ہما اور سعدیہ کی طرف دیکھ کر سوالی انداز میں پوچھا۔ وہ اسٹڈی میں ہے، سعدیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی تک عالیہ کی موت کا غم تازہ تھا۔ یہ اس دن کی بات تھی جس دن سلویٰ نے ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کو جنم دیا اور اسے جنم دیتے ہی وہ اپنے آخری سفر کو روانہ ہو گئی تھی۔ عباس کو پہلے سے علم تھا کہ سلویٰ کے پاس وقت بہت کم تھا، لیکن پھر بھی انہیں اس کی موت کا دکھ تھا۔ لیکن اصل امتحان تو اس کا اب شروع ہوا تھا۔ اس نوزائیدہ بچے کو لے کر وہ جاتے بھی تو کس کے پاس جاتے؟ وہ گہرے شفاف آنکھوں والا خوبصورت بچہ ان کی اور سلویٰ کی اولاد تھا۔ وہ اسے عالیہ کے پاس بھی نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ اگر لے جاتے تو کس منہ سے اور کیا کہتے؟ اسے کہ عمر کے اس حصے میں جب وہ پوتے پوتیوں والے ہیں، تب خود بچہ پیدا کر چکے، انہوں نے اسے فی الوقت نرسری میں رکھوا دیا جہاں اسے ہاسپٹل کی نرسز دیکھ رہی تھیں۔ اگلے ہی دن عالم اور ہما کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی، مگر افسوس کہ وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ ہما آپریشن تھیٹر سے باہر لائی گئی تو بے ہوش تھی۔ عالم پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل کے کوریڈور میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ہمت رکھو عالم، لیکن تم ہمت ہار گئے تو ہما کو کون سنبھالے گا؟ عباس نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی میں اس انداز میں کہا، مگر بابا جب ہما ہوش میں آئے گی تو میں اس سے کیا کہوں گا؟ وہ بہت خوش تھی اپنی پہلی اولاد کو لے کر، میں اسے سنبھال نہیں پاؤں گا۔ اس کی حالت کا سوچ کر ابھی سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ آپ ہی کوئی حل بتائیں، میں کیا کروں؟ عالم نے انہیں اپنی پریشانی کی وجہ سے آگاہ کیا۔ عالم وہ اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گئے تھے، پھر کچھ سوچتے ہوئے کچھ لمحوں بعد اس نے مخاطب ہوئے ایک حل ہے اسپاٹ انداز میں بولے۔ کیا؟ عالم نے آبرو اچکا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ عباس نے چند اہم باتیں اپنے بیٹے کو بتائیں جسے سن کر وہ بہت حیران ہوئے۔ وہ ناراضگی اور غصے میں دکھائے، مگر ان کے وجوہات بتانے پر تھوڑا ڈھیلے پڑے کیونکہ انہیں اس وقت اپنے مسئلے کا حل بھی تو چاہیے تھا۔ اس لیے انہوں نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد حامی بھر لی۔ یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی، ہم کسی کو اس بچے کی اصلیت نہیں بتائیں گے، انہوں نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ تو عالم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عالم، میں نے اس لیے یہ اسے تمہیں دیا تھا کہ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ عالم کی کاٹدار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ سمسام جو دروازہ ناک کے اندر آنے لگا تھا، اپنے دادا جان کی آواز سن کر اس کا ہوا میں اٹھا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ یہ بات مینرز کے خلاف تھی کہ وہ یوں باہر کھڑے ہو کر ان دونوں کی باتیں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کا وہ حال تھا کہ نہ اندر جا پا رہا تھا نہ واپس۔
واپس جا پا رہا تھا۔ پیاس لگی تھی غضب کی، مگر پانی میں زہر تھا، پیتے تو مر جاتے، نہ پیتے تو بھی مر جاتے۔ کیسا سلوک کیا میں نے اس کے ساتھ، ہر چیز مہیا کی، کھانا پینا، عیش و عشرت کی زندگی دی، ہر خواہش پوری کی۔ عالم غصہ کر کے بولے، اگر تم نے اسے اپنا سکا بیٹا مانا ہوتا تو یوں نہ کرتے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے گلے رخ کو مروانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ وہ مزدور آیا تھا میرے پاس تمہارے کرتوت بتانے۔ عباس بلند آواز سے داڑے، جیسے سنتے ہی عالم غصے سے ہتھے سے اٹھ گیا۔ یہ میری ہمت ہے جو آپ کی ناجائز اولاد کو اپنا نام دیا، ورنہ میرا بس چلتا تو میں اسے گولیوں سے اڑا دیتا، لیکن صرف ہما کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکا۔ عالم غصے سے بولے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سمسام کی یوں بار بار گھر چھوڑ کر آنے کے بعد تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ضدی، غصیل اور خودسر ہو چکے تھے۔ بکواس مت کرو عالم، نہیں ہے وہ ناجائز، میری جائز اولاد ہے، باقاعدہ نکاح کیا تھا میں نے سلویٰ سے۔ زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کی زندگی کو بچانے کے لیے ایسے بہت سے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ اس کا سمجھاتے ہوئے عباس کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا۔ میں نے اسی لیے اس والی کی بیٹی کو مروا دیا تھا کہ وہ میرے راستے میں آ رہی تھی۔ میں نے اتنا روپیہ پیسہ لگا کر اسے پڑھایا لکھایا، اور کل کی آئی 2 ٹکے کی لڑکی سے اپنے پیچھے لگا کر مجھ سے دور لے جا رہی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ اپنی پڑھائی پوری کرے اور میرے بزنس کو سنبھالے، جو 2 پیسے میں نے بنائے اسے 4 کر کے مجھے دے، اور وہ چلا تھا اس کمینی کمین کی بیٹی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے۔ میں نے اس پہ نظر رکھوائی ہوئی تھی۔ مجھے میری خبری سے پتہ چلتا رہا تھا کہ سمسام اس لڑکی کے ساتھ آج کل ہر جگہ دکھائی دے رہا ہے۔ موصوف سب چھوڑ کر اسے روزانہ گھر تک چھوڑنے جاتے تھے اور روزانہ اسے ٹیلے پہ ملتے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ عاشر اس لڑکی سے نکاح کر رہا ہے تو میں سکون میں آ گیا، اس لیے خاموش رہا کہ میرے راستے کا پتھر عاشر نے چن لیا۔ لیکن اسی روز جب سمسام ہمیں اس مالی کی بیٹی کے گھر رشتے کے لیے جانا چاہتا تھا، میں آرام سے مان گیا۔ میں اس کی نظروں میں اچھا بنا رہنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے آدمی سے کہہ کر اس جگہ پر توڑ پھوڑ کروا دی اور ایسی جگہ بنا دی کہ دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ جگہ کھڑے رہنے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے پتہ تھا وہ دونوں وہیں ملیں گے، اگر رشتہ ہو جائے تب بھی اور نہ ہو تب بھی۔ اور پھر دیکھیں قسمت نے میرا ہی ساتھ دیا، وہ لڑکی خود اپنے پاؤں سے چل کر اپنی موت کے پاس چلی گئی۔ قدرت بھی مجھ پر مہربان تھی، میرے راستے کا کانٹا اپنے آپ نکل گیا۔ وہ فتح مندی کے نشے میں سرشار، نہ جانے اور بھی کچھ کہہ رہے تھے۔ سمسام کے کانوں میں مزید سکت نہیں رہی تھی، اب وہ کچھ بھی سننے کی اس کا دل چاہ بھی دروازہ توڑ کر اندر جا ہر چیز تہس نہس کر ڈالی جسے ان باپ بیٹے نے مل کر اس کی زندگی ریزہ ریزہ کر ڈالی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے موبائل پر افندی کی کال آنے لگی۔ ہیلو، اس نے کال اٹھائی۔ لان سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر سعدیہ پر پڑی، جو کسی شخص کی آڑ میں کھڑی تھی، اور لگ رہا تھا وہ شخص زبردستی اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تجھ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ سمسام نے کال کاٹتے ہی موبائل جیب میں ڈالا اور ان دونوں کے قریب آ کے زور سے داڑا۔ سعدیہ چونک کر عاشر سے دور ہوئی، جبکہ عاشر بھی اس کے بے جا مداخلت پہ برا سا منہ بناتا فوراً پلٹا۔ سمسام کی جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو بھی سعدیہ وہاں سے جانے کا سوچتی، مگر وہ سمسام تھا۔ اب تو سعدیہ کو ایک پل بھی وہاں رکنا محال لگ رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے بڑھی، مگر عاشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ اوہ سمسام، کیسے ہو؟ حجرہ نشینی چھوڑ دی؟ اتنے سالوں بعد شکل دکھائی دی۔ عاشر کو سعدیہ کے ساتھ دیکھ کر پہلے تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے اب وہ غصے کی انتہا پہ تھا۔ بدنصیبی ہے میری جو یہاں سے جاتے ہوئے تمہارا منحوس چہرہ دیکھ لیا۔ وہ ایک لفظ چباتا منحوس پہ زور دیتے ہوئے بولا، منحوس تو تم ہو، جہاں جاتے ہو سب برباد کر ڈالتے ہو۔ عاشر نے سمسام پہ ایک سخت نگاہ ڈالتے ہوئے تنزیہ اپنے بات پوری کی، پہلے میرے منگیتر کو لے ڈوبے اور اب یہاں تمہارے منحوس قدم پڑے تو گرہنے کو اوپر پہنچا دیا۔ عاشر نے تیکھے لہجے میں کہا تو سمسام کے سر پر لگی تلووں پہ بجھی۔ اسے اپنے ضبط ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ ویسے یوں کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا بہت بری بات ہے، لیکن اب کر ہی چکے ہو تو میٹ مائی لور۔ عاشر نے سعدیہ کو کمر سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کر کے سمسام کو مزید جلانے بھڑکانے کے لیے جلدی پہ تیل چھڑکا۔ سعدیہ جو اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر پہلے ہی اتنا گھبرائی ہوئی تھی کہ اب سمسام کے سامنے عاشر کے یوں چھونے پہ اس سے غصے اور سمسام کے سامنے تھوڑی شرمندہ اور گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔
وہ عاشر کی گرفت سے نکل کے جانے کی نامحسوس انداز میں کوشش کر رہی تھی۔ سمسام کے تو اس کی بات اور لور کہنے پہ تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اوپر سے عاشر کا یوں کھلے عام سعدیہ کو ہاتھ لگانا، وہ بھی اس طرح پکڑ کے قریب کرنا سمسام کے برداشت سے باہر ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس پہ دیکھتے انگاروں کی برسات کر دی ہو۔ وہ غصے سے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے مٹھیوں کو پوری طرح کھینچ رہا تھا، مگر اس کے صبر بالآخر ٹوٹ گیا۔ پہلے اندر عباس اور عالم کی حقیقت اور اب عاشر کی حرکت سامنے مل کر اسے ایک آتش فشاں بنا ڈالا تھا، اور آج عاشر کے منہ پہ لاوا بن کر پھوٹ پڑا۔ اس نے ایک جاندار قسم کا پنچ اس کے منہ پہ مارا۔ عاشر کو اس سے اس قسم کی امید نہیں تھی۔ وہ اس سے پہلے کہ سنبھل پاتا پیچھے پڑی گیند کی کرسی پر گرا۔ آج تو نہیں بچے گا مجھ سے، عاشر ملک شیر کی طرح دھاڑا۔ سمسام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عاشر کے اس ہاتھ کو اس کے جسم سے ہلا کر دے جس سے اس نے سعدیہ کو چھوا تھا۔ تیرے جسم کے ٹکڑے کر دوں گا اگر میری بہن کو چھوا بھی، سمسام بلند آواز سے غرایا۔ اس کے اندر موجود بھائی کا جذبہ بیدار ہوا تھا۔ سچائی جو بھی پتہ چلی ہو، سعدیہ اس کے لیے بہن ہی تھی۔ اس کی شفاف آنکھوں سے اس وقت شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اس پہ ایک بار پھر عالم اشتعال سے ابل پڑتا، ان دونوں کی آواز سن کر اندر سے سب باہر آئے۔ وہ ان کی طرف بڑھ کر سمسام کو پیچھے کرنا چاہا۔ اے ڈونٹ! اس کی سرد آواز لان میں گونجی۔ اس نے عباس گردیزی اور عالم گردیزی کو خود سے ہاتھ لگانے سے جس طرح سخت آواز میں ہاتھ اٹھا کر روکا تھا، وہاں کھڑے عاشر، ہما، فضا اور سعدیہ بھی حیران رہ گئی تھیں۔ مجھے آپ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اب نہ تو میں کسی کے لیے انچائی ذمہ داری رہوں گا جو اپنے کندھوں سے اتار کر دوسروں پہ ڈال دیں۔ اور اس نے سخت نظروں سے عباس گردیزی کو دیکھتے ہوئے برفیلے لہجے میں کہا، اور نہ ہی کسی کی چالوں میں آ کر منافع کمانے کا ذریعہ۔ عالم گردیزی کی طرف شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گرجدار آواز میں بولا، آج سے سمسام اپنی الگ دنیا بسائے گا جس میں آپ جیسے منافق لوگوں کی کوئی جگہ نہیں۔ ہم نے اخلاص کے پیالے میں لہو پیش کیا، پھر بھی جو لوگ منافق تھے منافق ہی رہے۔ وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا ہوا سب کو حیران و پریشان چھوڑ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ تم کسی بھی ہوٹل میں نہیں رہو گے سمسام، میرے ساتھ رہو گے۔ ویسے بھی اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، افندی نے لگاوٹ و اپنائیت سے کہا۔ نہیں یار، میں ہوٹل میں ہی ٹھیک ہوں۔ تم سیدھے طریقے سے گھر آتے ہو یا میں خود اٹھا کر لاؤں؟ اس نے پیار بھری دھونس جمائی۔ سمسام نے کیب کا رخ افندی کے گھر کی طرف کروا لیا۔ کچھ گھنٹوں کی مسافت پر واقع ایک پیارا سا گھر جہاں افندی اس کا منتظر تھا۔ سمسام وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے سمسام کے چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر بہت کچھ آخذ کیا، مگر فی الوقت اسے خریدنا مناسب نہیں لگا۔ کیا آرڈر کروں؟ سمسام فریش ہو کر آیا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، مجھے بھوک نہیں، تمہیں جو کھانا ہے آرڈر کر لو۔ ویسے بھی رات کو 2 بجے کون آرڈر دے کر جائے گا؟ یہ روشنیوں کا شہر ہے جو رات بھر کھلا رہتا ہے۔ ڈونٹ وری، سب مل جائے گا، تم حکم کرو، اس نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں اس قابل نہیں کہ کسی کو حکم دے سکوں، تمہیں نہیں پتہ افندی کن کن اذیتوں سے گزرا ہوں میں، کن کن جان لیوا انکشافات کا سامنا کر کے آیا ہوں۔ ابھی تو دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ یار یہ دنیا بہت ظالم ہے اور مطلبی ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں، یہاں اکیلے آئے ہیں اور اکیلے ہی چلے جائیں گے، اور شاید میرے جانے کا وقت بھی قریب تر ہے۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، خدا نہ کرے، کیسی باتیں کرتے ہو، اور کسی کو ہو نہ ہو مجھے تمہاری ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ فضول سوچنا بند کرو، ذہن کو ریلیکس کرو۔ آؤ کچھ دیر باہر چل کر بیٹھتے ہیں کھلی فضا میں تاکہ فریش محسوس ہو۔ اس نے کافی کے 2 مگ بنا لیے تھے۔ اس نے ایک مگ سمسام کو پکڑایا اور ایک خود ہاتھ میں لیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لان میں آ گئے تھے، وہاں پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رات کا گہرا پہر تھا، چار سو اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، آسمان شفاف تھا جس پر ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی چادر چڑھی تھی۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ ان روشنی بکھیرتے ستاروں کو دیکھنے لگا، تبھی ایک ستارہ جھماکے سے ٹوٹ کر دوسری
تیزی سے آسمان سے زمین کی طرف آیا۔ اس کی نظریں اسے پہ جمی تھی۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ افندی نے اس کے لبوں پہ زخمی سی مسکراہٹ پھیلی دیکھی تو بھومی سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے افندی، وہ کھوئی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ایک رات کسی کے کہنے پہ میں نے ٹوٹتے ہوئے ستارے سے دعا مانگی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ ٹوٹتا ہوا ستارہ سب کی دعائیں پوری کرتا ہے۔ میں نے بھی دعا مانگی تھی۔ وہ شکست خورد آواز میں ہنسا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ چند پل رکا پھر بولا، وہ دعا لوٹ آئی، پوری نہیں ہوئی۔ اب سمجھ آتا ہے، یہ تارا تو خود ٹوٹ کر گرتا ہے اور ٹوٹی ہوئی چیزیں کیسے کسی کو جوڑیں گی۔ اسی ٹوٹے تارے کی طرح میں بھی ٹوٹ گیا اور ہمارا رشتہ بھی جڑنے سے پہلے ٹوٹ گیا۔ کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی بھی نہیں۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ افندی دل محسوس کر رہ گیا اس کی کرب زدہ آواز پہ۔ میرے یار، دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ یا تو اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا دعا ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یا پھر اس دعا کے قبول نہ ہونے میں ہی ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ دنیا میں جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا ایسا بہترین اجر عطا فرمائیں گے کہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ دعا مکمل توجہ کے ساتھ مانگنی چاہیے، بے توجہی اور لاپرواہی سے گریز کرنا چاہیے، اور دعا مانگتے وقت یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس نے رسان سے سمجھایا۔ زمزم کی کافی وہیں پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے یاسیت بھرے انداز میں آنکھیں موند کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ وائٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ایک شانے پہ دوپٹہ پھیلائے ہوئے تھی۔ ایک پلو لاپرواہی سے گھاس پر گرا ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو اینجل؟ میمل چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور ہاتھ میں ایپل اٹھائے اس کی بائٹ لیتے ہوئے پوچھنے لگی، بس امتحانات کی مصروفیات میں کتنے دن گزر گئے؟ ہاتھوں میں برش نہیں پکڑا، میرے ہاتھ اور کپڑے رنگین نہیں ہوئے تھے۔ سب کچھ ادھورا سا لگ رہا تھا۔ کتنے دنوں سے یہ دنیا بے رنگ سی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، میں نے خود کو محسوس نہیں کیا۔ دل بے انتہا بے چین ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پڑھنے کے دوران اٹھ کر اپنے اسباب مصوری کو دیکھتی، اس پر سے گرد جھاڑتی، ترتیب دیتی اور پھر سے پریشان ہو کر دوبارہ پڑھنے بیٹھ جاتی۔ ایسی حالت ہے گویا کسی نشئی کو نشے کی طلب ہو۔ کئی عرصے سے راتوں میں مجھے کسی کے مسکراتے ہونٹ دکھائی دیتے ہیں، جی چاہتا ہے انہیں ابھی کینوس پر اتار دوں، ان میں رنگ بھروں۔ کسی کی غیر شفاف آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، اسے بنانے کا من کرتا ہے۔ یار آنکھیں اور ہونٹ کی کیوں پورا چہرہ بناؤ نا، ہم بھی تو دیکھیں تمہارا پرنس چارمنگ۔ میمل چیک کر بولی، کوئی پرنس چارمنگ نہیں، مجھے سچ میں پورے چہرے کے نقوش کا نہیں پتا، بس کسی کے مسکراتے لب دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے دنیا کی سب سے حسین مسکراہٹ ہوگی اس کی۔ اگر حقیقت میں وہ آنکھیں میرے سامنے آ گئی تو نہ جانے میں کیا کر بیٹھوں، شاید خوشی سے ہوش ہی کھو دوں۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی، تمہیں پتہ ہے میمل، پچھلے سال دسمبر میں جب فائن آرٹس کے کورس میں داخلے کے لیے گئی تو ڈیمو کلاس کے لیے سر جارج نے ایک ٹیچر مس جولیانا کے پاس بٹھا دیا۔ وہ کسی بچے کو سکھا رہی تھی۔ سامنے ایک کرسی کے ہینڈل پر گلاس رکھا تھا۔ وہ اس پورے منظر کا اس خوبصورتی سے اسکیچ بنا رہی تھی کہ اصل کا گمان ہو رہا تھا۔ میں بالکل محو ہو کر ان کے ہاتھوں کی مہارت دیکھ رہی تھی کہ اچانک انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ فائن آرٹس کا کورس کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، مجھے بہت شوق ہے مصوری کا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو شوق ہے؟ کیا آپ صرف اس شوق سے مصوری سیکھ سکتی ہیں؟ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، صرف شوق نہیں، مجھے اس میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ مصوری مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مجھے لگا میرے خوابوں میں آنے والی ان ہونٹوں اور آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے کینوس پر اتارنے کے لیے سب سیکھنا ہی ہوگا۔ وہ اپنے کام میں مگن کہنے لگی،
ہم ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آرٹسٹ بننے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے کہا آرٹسٹ بننے کے لیے جنون کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کو آرٹ سے جنون کی حد تک محبت نہیں ہوگی آپ نہیں سیکھ سکیں گی۔ ایسا جنون کہ آپ کو کام کرتے ہوئے وقت کا بھی پتہ نہ چلے، تھکن کا بھی احساس نہ ہو، ہاتھ اور کپڑے رنگوں سے خراب ہو جانے کی بھی فکر نہ ہو۔ اور میں سوچنے لگی اب انہیں کیا بتاؤں کہ وہ جو جنون تھا آرٹ کا نہیں، ان آنکھوں کا، ان ہونٹوں کا، اگر میں نے انہیں کنوینس پہ نہ اتارا تو خلش کسک تشنگی باقی رہ جائے گی۔ خیر میں نے ایڈمیشن لے لیا، 10 مہینے لگائے، لیکن جب پڑھائی کی مصروفیات بڑھی تو مصوری کو وقت دینا مشکل ہو گیا۔ سر سے کچھ مہینوں کی رخصت مانگی، اس پر سر نے کہا میرے خیال میں ابھی آپ چھٹیاں مت لیں، ابھی تو آپ سیکھنے لگی، ابھی تو اس ٹریک پہ آئی ہیں، اپنا وقت مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں سر کی بات سن کر سوچنے لگی اگر میں ابھی سیکھنے لگی ہوں تو 10 مہینے کیا ہوئے پھر؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ بہرحال سر کی بات مانتے ہوئے یہ کوشش کی، لیکن ہر کام میں یہ میرے لیے مشکل ہو گیا اور مجبوراً مجھے 3 مہینے کی رخصت ہی لینی پڑی۔ اس کے بعد امتحانات کی تیاری کی۔ اس دوران جو تھکن حساب پھر طاری ہوئی اور جو بے چینی رہی، اسے احساس ہوا کہ وہ جنون تو دوبارہ جاگ اٹھا ہے۔ سر کی بات سمجھ آئی کہ اب بھی تو میں ٹریک پہ آئی ہوں، اب دل ہے کہ بس مصوری کی طرف ہی رہا جائے، سب کام چھوڑ کر برش اور کلر پلیٹ اٹھاؤں اور کینوس پر مختلف رنگوں کے ذریعے اپنے وہ جذبات اور احساسات مشکل کروں اور کینوس پر مختلف رنگوں کے ذریعے اپنے وہ جذبات اور احساسات اتاروں جنہیں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میں عملی سے توجہ سے سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پینٹ برش تھا، وہ رنگوں کا امتزاج بناتی ہوئی کینوس پہ اپنی ذہن میں چلتی شبہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ملنے سے اپنے کام میں مصروف دیکھا تو فون اٹھا کر فلپ سے باتیں کرنے لگی۔ آج وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی تو وہاں کی خبر لے رہی تھی۔ سمسام کے وہاں سے نکل جانے کے بعد سب نے عالم اور عباس گردیزی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر وہ دونوں ہی خاموش رہے۔ ہما اور فضا نے ان دونوں سے سمسام کے رویے کی وجہ پوچھی تو عباس گردیزی چپ چاپ اندر کی طرف بڑھ گئے۔ ہما تم سعدیہ سے کہو گھر جانے کی تیاری کریں، میری کل ایک امپورٹنٹ بزنس میٹنگ ہے، کہتے ہوئے وہ ابھی اندر کی طرف بڑھ گئے۔ کوئی بھی مزید کچھ بول نہ سکا۔ حاشر نے بھی ان کے درمیان بولنا مناسب خیال نہیں کیا۔ وہ لوگ بھی ہما اور عالم گردیزی کے نکلتے ہی آزاد کشمیر سے گھر واپسی کے لیے رستے پر روانہ ہو گئے۔ کیا مسئلہ ہے عاشر تمہارے ساتھ؟ کیوں تم سمسام کے ساتھ بات بات پہ جھگڑتے ہو؟ فضا نے اسے تنہا دیکھتے ہی آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نہیں لڑتا، ہمیشہ وہی گھٹیا انسان میرے راستے میں آتا ہے۔ اس پنچ کا بدلہ سود سمیت نہ لیا تو نام بدل دینا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیونگ کر رہا تھا، تبھی دانت کچا کر بولا، ہم لوگ کیا سوچے بیٹھے اور تم ہو کہ اس سے لڑ کے سارا کام خراب کر رہے ہو۔ اس طرح آپس میں جھگڑتے رہو گے تو عالم بھائی کبھی سعدیہ کے رشتہ نہیں جوڑیں گے تمہارے ساتھ۔ وہ تھیکے لہجے میں بولی، مجھے نہیں جوڑنا کسی کے ساتھ بھی کوئی رشتہ ابھی، فی الحال مجھے اسٹڈی پہ فوکس کرنا اور پھر میں ڈیڈ کا بزنس سنبھالوں گا۔ اس نے گویا سرے سے بات ہی ختم کر دی۔ فضا اس سے گھور کر رہ گئی، ویسے بھی اپنی ماں کی موت کا غم تازہ تھا، ابھی وہ خوشی کیسے منا سکتی تھی، اسی لیے اس بات کو کچھ عرصے کے لیے یہی روک دیا تھا۔ ملک حاشر خاموش تھے، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ان کے دماغ میں سمسام کی پراسرار باتیں گردش کر رہی تھیں جو انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ فضا تمہیں نہیں لگتا عالم اور عباس صاحب کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی تھی جس کی وجہ سے سمسام انہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے، پتہ نہیں ملک صاحب، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اور سمسام تو غصے کا بہت تیز ہے، بالکل نہیں بدلا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ری ایکٹ کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ایسے کوئی بڑی بات ہوگی جس پہ اس نے ایسے ری ایکٹ کیا، خود ہی آ جائے گا واپس۔ جانا کہاں ہے اس نے؟ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، بس میری ماں کو اس دنیا سے جانے کی جلدی تھی، یہ تشنگی رہے گی، کاش ان کے جانے سے پہلے ایک بار ان سے مل لیتی۔ وہ افسردگی سے بولے، فضا یوں دکھی ہونے کا کیا فائدہ، ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے ساتھ بیٹھی فضا کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی آمیز انداز میں کہا، آمین۔ اس نے نم آنکھوں سے ملک حاشر
کو دیکھتے ہوئے دعائی انداز میں کہا۔ سب کے جانے کے بعد وہ سیدھے اپنے روم میں آگئے۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اپنا چشمہ رکھ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے چل کر دیوار کے پاس آئے، جہاں ان کے اور عالیہ گردیسی کی لارج سائز تصویر چسپاں تھی۔ کیوں عالیہ، عمر کس حصے میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی؟ تم نے تاعمر ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے۔ تصویر میں اسے اپنے پہلو میں کھڑے مسکراتے دیکھ کر وہ سسکے تھے۔ تمہیں تو یاد ہے نا، تم ہی تو کہتی تھی تمہارے بنا میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، نہیں رہ پاؤں گا، کوئی فیصلہ نہیں لے پاؤں گا، تو کیوں اکیلا چھوڑ گئی مجھے؟ وہ گھٹنے کے بل زمین پر ٹھہر گئے، پھر گھٹنوں میں سر دے کر وہ گڑ گڑانے لگے۔ پتہ نہیں کیسا درد تھا جو انہیں تڑپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے ایک بہت بڑی بات چھپائی تھی، تم نے مجھے وہ بتانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ساری عمر گزر گئی مگر مجھ میں تمہیں سچ بتانے کا حوصلہ جمع نہیں ہو سکا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا عالیہ۔ وقت اور مجبوریاں انسان سے بہت کچھ ایسا کروا دیتی ہیں جو وہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ دھندلائی آنکھوں سے ان کی تصویر کو دیکھ کر نم لہجے میں بولے، مجھے معاف کر دینا عالیہ۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو پوچھتے تصویر میں عالیہ گردیسی سے مخاطب تھے۔ سال کے آخری ہجر میں ابھی سے ہی یادیں تمہاری ستانے لگیں، پر پھر لانے لگیں، پروں میں چھپا کے آنکھوں کے دالان جلاتی رہیں۔ آنکھیں جل بھی گئیں، راکھ بن بھی گئیں، تم چلے گئے مجھے چھوڑ کر۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نور جبیں، تم تھے بے حد حسیں، حسن نوا، صاب بسخن۔ دسمبر کی آخری راتیں ہیں، سال کا بھی اختتام چل رہا ہے۔ گھڑی پہ بھی 2 بج رہے ہیں۔ ارد گرد خاموشی اور گھڑی کے ٹک ٹک دل کو بھلی لگ رہی ہیں۔ درختوں کے پتے جھڑ چکے ہیں، وہ اتنے میں ہی گھنٹوں میں دل پہ بھی کئی پت جھڑ موسم گزر چکے ہیں۔ بہاروں کو کچھ ابھی وقت لگے گا، ابھی خزاں کے رنگ میرے ارد گرد بکھرے رہے ہیں۔ اب میں بھی نیند کی وادی میں جاؤں جہاں سپنے میں تم میرا انتظار کر رہی ہو۔ مدھم آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ آنکھیں موند گئے۔ ڈاکٹر، کچھ ایسا کیجیے کہ میرے دل و دماغ سے پرانی تمام یادیں ختم ہو جائیں۔ وہ اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس آیا۔ سیشن کے لیے طبی پختہ انداز میں مخاطب ہوا۔ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا اپنے لیے۔ جب تک آپ خود اپنے ماضی سے دل گرفتہ یادوں سے پیچھا چھڑوانا نہیں چاہیں گے، یہ آپ کو اپنے شکنجے میں پھنسائے رکھیں گی، قید رکھیں گی۔ اب آپ خود نے ان سے پیچھا چھڑانے کا فیصلہ کیا ہے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اپنے لیے درمیان کا راستہ چنتے ہیں، نہ آگے بڑھتے ہیں، نہ ہی واپس پیچھے مڑتے ہیں۔ عجیب خوف میں مبتلا ہوتے ہیں یہ لوگ بھی۔ بھلا منزل کا متلاشی بھی کبھی رستوں سے ڈرتا ہے؟ وہ تو چلتا ہے بغیر کبھی رکے۔ منزل کو حاصل کر لینے کا جنون اسے نہ تو آدھے رستے میں رکنے دیتا اور نہ ہی تھکنے دیتا ہے۔ رستے تو صرف 2 ہی ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کا راستہ اور پیچھے مڑ جانے کا راستہ۔ درمیان کا راستہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو تماشا دیکھتے ہیں، بڑھنے والوں کا اور مڑنے والوں کا تماشا۔ آپ اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے اکثر وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہہ دے تو درد کو دل میں پالتے ہیں۔ بات دل میں رکھ کر اس پر کڑتے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے دوست سے بات شیئر کریں، دل کے بوجھ کو ہلکا کریں۔ ایسے ہی زندگی کے سفر میں بھی کچھ لوگ بنا کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے آ جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے سردیوں کے نرم دودھ کی طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اپنی منزل پر رواں دواں ہو تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے مت الجھیں، اپنی منزل کی طرف توجہ دیں۔ اس بات ہمیشہ خیال رکھیں، آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ نہیں لینا، آپ کو چالیں بھی نہیں چلنی، جال نہیں بننے، کانٹے نہیں بچھانے، شاطر بھی نہیں کہلانا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ آپ گڑھے کھودیں، آپ کو جو زخم لگے وہ دل پہ ہیں اور روح پہ بھی ہوں گے۔ وقت لگتا ہے لیکن ان کے لیے مرہم آسمانی ہوتا ہے، رحمانی مرہم ہی شفا دیتا ہے۔ چھوڑ دیں اس کو، جس نے جو کیا بھول جائیں، ایسے جو ہوا اپنے پیچھے سب دروازے بند کر کے آگے بڑھیں۔ زخم دینے والوں کو مسکرا کر ملیں، جہاں تک ممکن ہو تکلیف دینے والوں کی مدد کریں، روح کو روندنے والوں کا خوبصورت استقبال کریں، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں، آپ کو وہ بننا ہے جو وہ نہیں چاہتے۔ ہم خود تراشتے ہیں منزل کے سنگ و میل کی طرح،
وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا رب کا بندہ بنے، بندہ مومن یعنی ایک بہترین انسان۔ اور سب سے اہم بات، جیسے آپ سوچتے ہیں وہ صرف آپ کا خیال ہے، وہ حقیقت میں اب نہیں ہے۔ خدا کا بندہ تھا، اس نے واپس لے لیا، اس کا اب کوئی وجود نہیں۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، اسے اچھی یاد سمجھ کر بلا شبہ یاد کر لیا کریں، مگر اس ماضی کو اپنے آج پر حاوی مت ہونے دیں۔ انہوں نے رسانیت سے سمجھایا، جب اس کی یاد دل و دماغ پہ حاوی ہوتی ہے نا تو یوں لگتا ہے ہزاروں سورج میرے اندر جلنے لگے ہوں، اتنی تپش ہوتی ہے جیسے دل و دماغ جھلس کر پھٹ جائیں گے۔ وہ کربناک آواز میں بولا، یہ تو آپ کو کوشش کرنی ہے اسے بھولنے کی، تبھی آپ ایک مضبوط انسان بن کر ابھر پائیں گے۔ ان کی بات پہ سمسام نے پر یقین انداز میں سر ہاں میں ہلایا تو اس کے چہرے پہ طمانینت بھرے تاثرات آگے۔ افندی اب اٹھ بھی جاؤ یار، دیکھو کتنا وقت ہو گیا۔ سمسام نے سوئے ہوئے افندی کے پاس جا کر اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا تو اس کی اتنی بار اٹھانے پہ بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ یار سونے دے نا تھوڑی دیر اور پلیز، بڑی مشکل سے تیری بھابھی ہاتھ آئی ہے۔ افندی کی نیند سے بوجھل آواز اس کے کانوں میں آئی تھی، وہ خوابوں میں تجھے دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گی، حقیقت میں تو ڈر کے مارے آنے سے رہی۔ اٹھ رہے ہو یا نہیں، ورنہ میں جو اب کروں گا نا یقیناً تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اس بار سمسام نے اس کے اوپر سے کفر ہٹا کر صوفے پر اچھال دیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھا کر اس کو وارننگ دینے والے انداز میں بولا، تو اس سے کم ہینڈسم بھی نہیں جلتا ہے تو اس ہینڈسم ہینگ کی جوانی سے اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے نرم باہوں میں کے گھیرے میں سارا خواب برباد کر کے رکھ دیا۔ یار کیا پریشانی ہے تمہیں، کبھی تو مجھے سکون سے سونے دیا کرو، ابھی تو میری آنکھ لگی تھی اور تم شروع ہو گئے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ اپنی بھابھی کو بھی بھگا دیا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا اور خفگی بھری نظروں سے اس کو گھورنے لگا۔ جا لی نہ جاؤں کہیں، وہ مصنوعی روٹھنے والے انداز میں بولا۔ افندی نے اسے گھورا، مرتی مٹتی ہیں لڑکیاں مجھے دیکھ کر۔ وہ فرضی کالر اسکا کر بولا، مر ہی جاتی ہوں گی تبھی ملتی نہیں۔ وہ شرارت امیز انداز سے گویا ہوا، آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں میں بھی آپ کے ساتھ ہی سوتا ہوں، پر تم سے پہلے روز اٹھ جاتا ہوں اور تمہارے اٹھنے سے پہلے نماز پڑھ کر ایکسرسائز بھی کر لیتا ہوں، اور دوپہر تک گدھے گھوڑے بیچ کر پڑے رہتے ہو۔ کیسے سو لیتے ہو تم اتنا؟ سمسام ناگواری سے بولا، پھر افندی کا پھولا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ جب اتنے حسین خواب آئیں تو اٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ وہ ساری خفگی بھلا کر انگڑائی لیتے ہوئے مسکرا کر بولا، چل اب جلدی سے اپنے ہاتھوں کا جادو دکھا اور ناشتہ بنا، میں ابھی فریش ہو کر آیا۔ وہ معصوم سا چہرہ بنائے سمسام سے بولا، آج ناشتہ بنانے کی باری تیری ہے، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، تو کھانا بنا۔ سمسام اونچی آواز میں کہتے ہوئے اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھا، ایسا نہ کر یار، آج میرا کچھ اچھا کھانے کا من ہے تو بنا دینا۔ وہ چل پھوسی کے انداز میں بولا، ہاتھ میں ذائقہ لانا، شاباش، جا کر ٹرائی کر، بن جائے گا۔ سمسام نے بنا کوئی مروت دکھائے اسے کچن کا راستہ دکھایا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بستر سے اٹھ گیا۔ اچھا رک نا، یہ لے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھول کر اس میں سے ایک چیک نکال کر سمسام کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا؟ اس نے ابرو نوچکا کر سوالی انداز میں پوچھا، تو نے میری کمپنی پہ 2 سال لگائے، جو پرافٹ ہوا آدھا تیرا آدھا میرا نہیں چاہیے۔ اس نے واپس چیک افندی کی طرف اچھال دیا، ساری منت تیری ہے، پورے پرافٹ پر تیرا حق بنتا ہے، پر میں نے تیرے دوست کا احساس کیا نا، آدھے اسے دے دیے آدھے تیرے، اب چپ چاپ رکھ لے ورنہ آج صبح صبح دنگل ہو جائے گا۔ وہ دوستانہ دوست نبھاتے ہوئے بولا، تو پھر ہو جائے۔ وہ لاپرواہی سے اشانے اچکا کر بولا، چل جا جلدی سے فریش ہو جا۔ اس نے سمسام کو واش روم کی طرف دھکیل دیا۔ سمسام فریش ہوئے باہر آیا تو وہ ابھی تک کافی بنائے ہی کھڑا تھا۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلائے، جا فریش ہو جا، میں دیکھتا ہوں۔ اس کی مدد کی پیشکش پر افندی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، یار صدقے جائے تجھ پہ۔ اس سے پہلے کہ وہ خوشی اور جوش میں اس کے چہرے کو چوم لیتا، سمسام نے گردن ترچھی کیے چہرے کا زاویہ بدل لیا۔ ڈونٹ، کتنی قیمتی کس ملنے والی تھی، تجھے گوا دی نا، جا بچے، تجھے افندی بابا کی دعا ہے، تیری بیوی بھی تجھے یوں ہی ڈونٹ۔ وہ شرارت سے آنکھ میں کیے بولا، مسکرائے، ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ اس سے پہلے سمسام اس کی طرف گردن دبوچنے کے لیے بھاگتا، وہ دانت نکالتے ہوئے پھرتی دکھاتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ملک عاشر عالیشان عمارت کی اس کیبن کے دروازے پر لٹکی
تختی کو یہ موجود نام پڑھتے ہوئے اس آدمی نے بے ساختہ لبوں سے نکالا اور کمرے کا دروازہ بجایا۔ اندر سے آنے والی سنجیدہ آواز پہ انہوں نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فائل پہ چپکے وجود کو دیکھتے ان کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئی۔ انہیں تو لگا تھا شاید اندر ان کا دوست عاشر ہوگا، مگر یہ شاید اس کا بیٹا تھا۔ ملک عاشر نے اندر داخل ہونے والے انداز کی مسلسل خاموشی سے اکتا کر جو ہی گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو ہارون شیخ کو احساس ہوا کہ کوئی تو بات ہے اس میں جو اس کرسی پہ براجمان ہے، اور اس بات کا اندازہ انہیں ابھی ہونے والا تھا۔ ہارون شیخ کی نگاہیں گھومتی ہوئی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کے آدمیوں پہ گئیں جو انہیں گھور رہے تھے۔ بیٹھ جائیں ہارون صاحب، کیا لیں گے؟ چائے یا کافی؟ اس نے فائل بند کرتے پین کا ڈھکن بند کرتے فائل کے اوپر رکھا اور سنجیدگی سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک ساتھ ملا کر بام پر وصل کیے پوچھا، تو کیا؟ ہارون شیخ نے اس کے سوال کے جواب میں فقط اتنا ہی کہا، نہیں کچھ نہیں چاہیے شیخ صاحب، لینا نہیں تو دے دیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اسے یوں پر اسرار سا مسکراتے دیکھ کر ہارون شیخ کی آنکھوں میں واضح حیرانگی پھیل گئی۔ کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، انہوں نے ناسمجھی سے بھویں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ جناب قبر میں ٹانگیں آپ کی، اتنا دھن دولت پراپرٹی بزنس سب قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے کیا؟ ارے جاتے جاتے زمین والوں کی مدد ہی کرتے جائیں۔ وہ شاطرانہ انداز میں مسکرایا۔ تم عاشر کے بیٹے ہو اس لیے یہ لحاظ کر رہا ہوں، نہیں تو وہ ابھی تک تمہیں ہراسمنٹ کے کیس میں جیل بھجوا چکا ہوتا۔ وہ باراب آواز میں بولا۔ ہا ہا ہا، ملک عاشر کو جیل بھجوانے کا خواب تو خواب ہی رہ جائے گا، کیونکہ مجھے جیل بھجوانے کے لیے تم زندہ بچو گے ہی نہیں۔ وہ ہنس دیا۔ اپنے کمرے میں کھڑے باڈی گارڈ کو ابروج کا کر اشارہ کیا تو ان دونوں نے ہارون شیخ پر گن تان لی۔ ہارون شیخ جو اس حواس باختگی سے اسے دیکھنے لگا۔ چل بڈھے سائن مار۔ عاشر نے ایک فائل اس کے سامنے پھینکی۔ اس نے ساری پراپرٹی کے پیپرز پہلے سے ہی تیار کروا رکھے تھے، بس ہارون شیخ اگر سائن کر دیتا تو سب کچھ ملک عاشر کے نام ہو جاتا۔ اس کی UK کی ساری پراپرٹی اور پاکستان میں موجود اس کی وراثت میں ملی جائیداد بھی۔ ملک عاشر اور فضا پہلے عمرہ کرنے گئے تھے۔ عاشر نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ آرام سے ورلڈ ٹور کریں، گھومیں پھریں، کیونکہ پچھلے سال ہی ملک عاشر نے اپنی تعلیم مکمل کیے اپنے ڈیڈ ملک عاشر کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ ان بیتے سالوں میں جس طرح سمسام گردیزی نے بزنس کی دنیا میں ترقی کے منازل طے کیے تھے، وہ بھی اس سے کسی طرح پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے ہر اچھا برا طریقہ اپنائے وہ کس بھی سے ٹکر دینا چاہتا تھا، اور آج اس کا شکار تھا ہارون شیخ۔ اسے اپنے والد سے باتوں ہی باتوں میں ہارون شیخ کی وراثت اور پھیلے ہوئے بزنس کے بارے میں پتہ چلا تھا، تو اس نے ہارون شیخ کو بزنس ڈیل کے سلسلے میں یہاں بلا کر زبردستی اس کی پراپرٹی اپنے نام کروانا چاہی۔ ہارون شیخ نے کپاتے ہوئے ہاتھوں سے فائل پکڑی، فائل کی ورق گردانی کرنے میں مصروف تھا، جبھی فون پر آنے والی واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کی طرف متوجہ ہوا۔ نام دیکھ کر متفکر تشویش بھرے انداز نے آثار نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ فون ادھر دے۔ ملک عاشر نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے فون اچک لیا۔ ٹچ موبائل ہونے کی صورت میں اچانک کال اپنے آپ اٹھائی گئی۔ ہیلو پاپا، کہاں ہیں آپ؟ پاک کے کون سے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں؟ ملک عاشر نے بلا ساختہ ناگواری سے فون کی دوسری طرف مجھے شخصیت کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ پنک ڈھیلا ڈھالا سوٹ پہنے، وہی دل فریب نینو نقوش گورا شفاف چہرہ، گلابی ہونٹ، اس کی آنکھوں میں پر اسرار سے چمک ابھری، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دی۔ آپ کے پاپا یہاں پاکستان میں ہمارے مہمان ہیں، آپ بھی آئیے، اگر اپنے پاپا سے ملنا چاہتی ہیں تو کچھ دن ہماری مہمان نوازی کا شرف بخشیں۔ میمل نے ویڈیو کال پہ اپنے بابا کی بجائے کسی دوسرے شخص کو حیرانگی سے دیکھا۔ کون ہے آپ؟ وہ بنا لحاظ کیے ترک کر بولا۔ یہاں آئیں گی تو ساری جان پہچان اچھے سے کروائیں گے، کل شام تک یہاں پہنچے، اگر اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہیں تو میرے آدمی آپ کو ایئرپورٹ سے لے لیں گے، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ ہارون شیخ اس کے ارادے باندھ چکا تھا، وہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرنے والا تھا۔ دیکھو میں پراپرٹی کے پیپر سائن کر دیتا ہوں، لیکن میری بیٹی کو اس سب سے دور رکھو، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، اور پیپرز پہ سائن کر دیا۔ عاشر کے دماغ میں مختلف منصوبوں کے تانے بانے بن رہے تھے۔ ہارون شیخ کی پراپرٹی بھی مل جائے گی، اور اس کی بیٹی جو بہو گلے رخ تھی اس کے ذریعے
اس کے ذریعے سمسام زریس گردیزی کو نیچا دکھائے گا، اسے اپنے ساتھ رکھ کر اسے اس کے کام سے بھٹکا دے گا، اور اس کے دل پہ چوٹ کرنے کا ارادہ باندھ چکا تھا۔ پھر پیچھے کیسے ہٹتا؟ اپنے عزائم سے لے جاؤ شیخ صاحب کو اپنی اسپیشل جگہ پہ، اور ان کا اچھے سے خیال رکھنا۔ ایک باڈی گارڈ نے آگے بڑھ کر ہارون شیخ کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے۔ وہ آفس کی بلڈنگ سے نکل کر باہر آئے اور اسے گاڑی میں بٹھانے لگے تھے کہ ہارون شیخ نے انہیں چکما دے کر وہاں سے فرار ہونے کا سوچا۔ ان دونوں میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ دوسرا اپنی رائفل شانے سے اتار رہا تھا اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے لگا تو وہ تیزی سے سڑک کی جانب بڑھا تاکہ کسی بھی طرح ان کے جنگل سے نکل کر وہ عمل کا منع کر دے۔ یہاں آنے سے جیسے ہی وہ روڈ کی طرف بھاگا، اس نے دائیں بائیں مڑ کر نہیں دیکھا، سیدھا اندھا دھند دوڑ لگائی اور دائیں جانب سے آتی ہوئی تیز رفتار گاڑی نے انہیں زوردار ٹکر لگائی اور وہ ہوا میں اچھل کر زمین پر گھومتے ہوئے گرے۔ ملک عاشر کے آدمی اس کے پیچھے بھاگے مگر لمحے کی آن میں ہارون شیخ کا وجود خون سے لت پت لہراتے ہوئے زمین بوسوں کا جھٹکے کھاتے بالآخر ساکت ہو گیا۔ سمسام گردیزی پراڈو کا ڈور کھول کر باہر نکلا۔ سامنے کھڑے مؤدب ڈرائیور نے اس کا لیپ ٹاپ والا بیگ سنبھالا۔ سامنے سے آتے ہوئے مسٹر فرحان نے اسے مؤدب انداز میں سلام کیا۔ اس نے سر کو ہلکی سی چنبش دی اور فون کال ریسیو کرتا شاہانہ چال چلتے ہوئے عالی شان عمارت میں داخل ہوا۔ فرحان اس کی تقلید کرتے ہوئے اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ وہ سمسام زریس گردیزی کے فون کال بند کرنے اور اس کی توجہ کا منتظر تھا۔ اوہ واہ، تو اب تم سکھاؤ گے سمسام گردیزی کو بزنس؟ وہ مغرورانہ انداز میں گویا ہوا۔ بورڈ میٹنگ میں وہی ہوگا جو سمسام گردیزی طے کرے گا۔ آئی ڈیم کیئر کے شیئر ہولڈر کیا کہتے ہیں؟ بزنس کے میرے اپنے اصول ہیں جو میں خود بناتا ہوں۔ میں اپنی کمپنی کا ہولڈر ہوں، جو کا میرے مطابق ہوگا۔ گاٹ اٹ۔ آپ لوگ شیئر ہولڈرز ہیں تو اپنے شیئرز کے پرافٹ کا مزہ اٹھائیے، میرے معاملوں میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ ہی کریں تو فائدہ مند تو ہوگا آپ کے لیے، وہ بارہویں آواز میں بولا اور کال کاٹ دی۔ وہ مطلوبہ فلور کا بٹن پریس کرتے لفٹ میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے تھا۔ جی تو مسٹر فرحان، وہ اپنی گرے شفاف آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ فرحان اپنی جگہ کھڑا اس کے ڈر سے کپکپانے لگا۔ کب آئے گا آپ کو آفس کے میٹرز کو سارٹ آؤٹ کرنا؟ اس کے برفیلے تاثرات دیکھ کر فرحان کانپنے لگ گیا۔ ایکچولی سر وہ بات بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی رعبدار پرسنالٹی کے سامنے ناکام رہا۔ بورڈ میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا تھا؟ وہ کیا ہونے والا ہے؟ یہ بات شیئر ہولڈر تک کیسے پہنچی؟ اس کی دھاڑ سن کر فرحان ان کی آنکھیں میچ کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ مطلوبہ فلور آ چکا تھا۔ لفٹ کا بٹن ڈور اوپن ہوا۔ اس نے لفٹ سے قدم باہر رکھے اور اپنے مخصوص کیبن کی طرف بڑھائے۔ وہ جہاں سے بھی گزر رہا تھا آفس کے اسٹاف مؤدب انداز میں اسے سلام کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سر بس ایک موقع دیں، اس بار میں سب مینیج کر لوں گا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے التجا والے انداز میں بولا۔ سر صحیح اور غلط کیا ہے میں نے سب پتہ کروا لیا۔ وہ منصور ملک ہے جو عالم گردیزی کے کہنے پر شیئر ہولڈرز کو آپ کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ سمسام نے اپنے آفس میں قدم رکھا اور جا کر اپنے ریوالونگ کے چیئر پہ بیٹھ گیا۔ مسٹر منصور ملک سیاست کا ایک بڑا نام ہے، اسے کہو کہ عالم گردیزی کے کہنے میں آ کر فضول کے بیان بازی اور اوچھی حرکتوں سے پرہیز کرے، اور یہ کام تم کرو گے بائے ہک اور بائے کراک، انڈرسٹینڈ؟ اس نے بھاری آواز میں 2 ٹوک انداز میں کہا۔ مگر سر میں سمسام زریس گردیزی نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ وہ فرحان کی کیا مجال کہ اس کے سامنے مزید لب کھولے۔ صحیح یا غلط راہ میں نہیں جانتا۔ سمسام زریس گردیزی کے نزدیک وہی صحیح ہوتا ہے جو اسے ٹھیک لگتا ہے۔ وہ آبرو جھکا کر سپاٹ انداز میں بولا۔ میں ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنی طاقت ضائع نہیں کرتا۔ اس نے 2 انگلیوں سے اسے آفس سے باہر نکلنے کا راستہ دکھایا۔ فرحان سر چکائے آفس سے باہر نکل گیا اور وہ میز پر رکھی فائل کو کھول کر دیکھنے لگا۔ ہزار باتوں پہ ہم اکثر یوں ہی خاموش ہی رہتے۔ لوگ کہتے ہیں مغرور اور کبھی پاگل ہیں، کہتے یوں تو سنتے ہیں ہر روز بہت اچھے الفاظ بھی، مگر ہم لفظوں سے زیادہ لہجے ہیں سمجھتے
بات کرتے ہیں سیدھی اور زہر کی مانند، ہم باتوں باتوں میں بات نہیں بدلتے، خیال رکھتے ہیں رشتوں کے تقدس کا، مگر ناقدری کرنے والوں کو ہم دوبارہ نہیں ملتے۔ یہ لوگ جو بن بیٹھے خدا سن لے، ہم رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اہل وفا حسن کو رسوا نہیں کرتے، پردہ بھی اٹھے رخ سے تو دیکھا نہیں کرتے، دل اپنا ہی تصور کر لیتے ہیں روشن، دل اپنا ہی تصور سے کر لیتے ہیں روشن، کی طرح طور پر جایا نہیں کرتے موسیٰ، رکھتے ہیں اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، کرتے کہ بکھرا انہیں وہ لوگ کبھی ٹوٹ مغرور ہمیں کہتی ہے تو کہتی رہے دنیا، ہم مڑ کے کسی شخص کو دیکھا نہیں کرتے، ہم لوگ تو میں نوش ہیں، بدنام ہے ساغر، پاکیزہ ہیں جو لوگ، وہ کیا کیا نہیں کرتے۔ ضروری فائل کو دیکھتے وہ کچھ دیر کے لیے ریوالونگ چیئر سے پشت لگائے آنکھیں موند گیا، آج بھی وہ اس کے خیال میں ذہن و قلب کا حصہ تھا، جب بھی آنکھیں موندتا اس کا نازک سا سراپا چمک سے اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرا جاتا، جب سمندر کی لہریں خاموش ہو جاتی تو پرندوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، مجھے یہ ڈر ہے طوفان کوئی نہ آ جائے، بہت دنوں سے مجھ میں بلا کی خاموشی ہے۔ تبھی اس کے آفس کی ایک ورکر مس دعا اکاؤنٹنٹس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی، وہ جب سے یہاں جاب کر رہی تھی تب سے اپنے مغرور باس کی سحر انگیز پرسنالٹی سے متاثر تھی اور بہانے سے اس کے سامنے آنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر سمسام سریز کرتے نے کبھی بنا کام کے اس کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی یہ شان بے نیازی تو لڑکیوں کے دلوں پہ بجلیاں گرانے کا سبب بنتی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ دعا ہاتھ میں فائلز لیے دروازے پر آئی اور دستک دے کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سمسام نے آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا، کشمیری لباس میں ملبوس اس کا نازک سا سراپا اس کے ہوش اڑا گیا۔ یہاں اس نے کھوئے ہوئے انداز میں حکم دیا، دعا کے قدموں سے زمین سرک گئی تھی، اس نے بے اختیار سر اٹھا کر سمسام کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں آج معمول کے سرد پن کی بجائے ایک الہی جان و باد تھا، وہ اس کے سامنے تھا اپنی پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ، سیاہ 3 پیس سوٹ میں، جس کا کوٹ اتار کر ریوالونگ چیئر کے کارنر پر لٹکا تھا اور شرٹ کے آستین کہنیوں تک موڑے، وہ انتہائی خوبرو دکھائی دے رہا تھا، اس کی گرے شفاف آنکھوں کی چمک طلسم زدہ تھی، وہ کھڑی ناک گنی مونچھوں تلے انابی لب کھینچے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں نے جیسے ہی ہپناٹائز کر دیا تھا، وہ کسی ٹراس کسی کیفیت میں چلتی اس کی طرف بڑھنے لگی، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی کہ آج پہلی بار اس کے باس نے اسے یوں اپنے پاس بلایا تھا، رخ وہ دعا کے قریب جھکتے ہی حلاوت میں اس لہجے میں نرمی سے بولا اور انگوٹھے سے اس کا گال سہلائے، تم کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ اس کے انداز میں شدت پسندی ہلکورے لے رہی تھی۔ اس سے کہا اب نہیں جاؤں گی، دعا نے ہمت کر کے کہا نہیں جاؤ گی، وہ تلخی سے ہنسا، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چمکا سا ہوا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ روانیت انداز سے اسے خود سے پیچھے جھٹک کر بولا۔